ایمان والوں کے دلوں میں معجزہ کرے، عشق نبی خوف خدا مدنی مذاکرہ، عشق نبی خوف خدا مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیا مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ 1447 ہجری کے شوال المکرم کی آج 23ویں شب ہے۔ اس مناسبت سے مکتبۃ المدینہ کے سال ضیاء درود و سلام سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 23 جو مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے ایک قیرات اجر لکھتا ہے، اور قیرات احد پہاڑ جتنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ آپ بھی دیکھیں بزرگوں کا مدنی چینل۔ ریٹائرمنٹ کے بعد 65 سالہ ریحان صاحب کا حال یہ تھا کہ وہ سارا دن کھڑکی کے پاس بیٹھے باہر سڑک پر چلتی گاڑیوں کو دیکھتے رہتے۔ وہ ایک اعلیٰ عہدے پر فائز رہے تھے جہاں سینکڑوں لوگ ان کے ایک اشارے کے منتظر ہوتے تھے، لیکن اب گھر کی چار دیواری میں انہیں اپنی حیثیت ایک پرانے فرنیچر جیسی محسوس ہوتی تھی۔ دیکھ نہ رہ جائے کوئی سی سکتا، دیکھ نہ رہ جائے کوئی سی سکتا۔ ایک شام ان کا بیٹا عدیل اپنے 12 سالہ بیٹے حمزہ کو اسکول سے لے کر آیا۔ حمزہ ایک اسکول پروجیکٹ بنانے کی کوشش کر رہا تھا لیکن بار بار ناکام ہو رہا تھا۔ دیکھ نہ رہ جائے کوئی سی سکتا۔ بابا دیکھیں مجھے پروجیکٹ ملا ہے، بابا اٹھیں نا، اٹھیں بابا۔ کیا ہو گیا بیٹا؟ سونے دو مجھے۔ بابا اٹھیں، میرے سے پروجیکٹ بنانا ہے، بابا اٹھیں۔ بابا پروجیکٹ بنانا ہے مجھے۔ بیٹا ابھی سونے دو، بعد میں کریں گے۔ بھائی بابا اٹھیں، بابا پروجیکٹ ملا ہے بابا۔ احمد بیٹا آؤ میرے ساتھ، آپ میرے ساتھ آؤ۔ بابا پروجیکٹ ملا ہے، کل ٹیچر کو چیک کرانا ہے، ٹیچر بہت ڈانٹیں گی۔ بیٹا کوئی کام مشکل نہیں ہوتا ہے، کریں گے انشاءاللہ، ہو جائے گا انشاءاللہ کام۔ میں بھی آپ کو دیکھتا ہوں، میں بھی آپ کے ساتھ انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں کرنے کی۔ اگلے 2 گھنٹے تک ریحان صاحب نے اپنے پوتے حمزہ کے چھوٹے سے پروجیکٹ میں مدد کی۔ جب مکمل ہوا تو حمزہ ارے واہ دادا، آپ نے تو کمال ہی کر دیا، یہ تو آپ کے بغیر بن ہی نہیں سکتا تھا۔ بیٹا اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ان چند جملوں نے ریحان صاحب کی آنکھوں میں آنسو لا دیے۔ اپنا ہے یہ غیر نہیں۔ امیر علیہ سنت اکثر ریٹائر لوگ اپنے آپ کو بے مقصد سمجھتے ہیں، ان کے لیے کیا رہنمائی کریں گے؟ یہ بزرگ کا ایک خاکہ ہم نے دیکھا، ماشاءاللہ بڑا سبق آموز ہے، اور اس میں بہت کچھ درس ہے کہ جب یہ بزرگی نہیں آئی تھی، نہ بڑھاپا نہیں آیا تھا، تو یہ آفیسر تھے یا افسر تھے شاید، اور ان کے اشارے پر کئی لوگ حاضر ہو جاتے تھے، اور آج جب یہ ریٹائر ہو گئے اور عمر بڑھ گئی تو اب کوئی نہیں پوچھتا ان کو، گھر میں اکیلے پڑے رہتے ہیں۔ اب اس میں ایک تو یہ کہ ایک واقعہ آپ کو مجھے یاد آ رہا ہے، شاید مثنوی شریف کا ہے کہ ایک جگہ مطلب کچھ لوگ کھڑے ہوئے تھے شہر کے باہر، تو ایک شخص گزرا، اس کو مطلب انہوں نے روک لیا، بولا ہمارے ساتھ چلو۔ کیا ہو گیا؟ بولا ہم تم کو بادشاہ بنائیں گے۔ تم ہم کو بادشاہ بناؤ گے؟ یہ کیا بول رہے ہو؟ بولا ہمارے یہاں کا دستور یہ ہے کہ ہر سال ہم مطلب یعنی کہ
کوئی سب سے پہلے صبح ہم کھڑے ہوتے ہیں شہر کے باہر، اور صبح جو سب سے پہلا شخص گزرتا ہے ہم اس کو بادشاہ بناتے ہیں 1 سال تک، پھر وہ ریٹائر ہوتا ہے تو پھر دوسرا. تو اس طرح آج ہمارے بادشاہ کا ریٹائرمنٹ ہے اور ہم آپ کو بادشاہ بنائیں گے. تو لے گئے اس کو بادشاہ بنا دیا. اچھا، اس بادشاہ نے معلومات کی کہ یہ سارا مسئلہ کیا ہے. تو وہ یہ تھا کہ وہ بادشاہ کو بھی ویرانے میں چھوڑاتے تھے بادشاہی کے بعد. اب وہ بیچارہ بادشاہ پریشان ہو جاتا تھا، سابقہ بادشاہ ریٹائرڈ کنگ، کہ اب کیسے زندگی گزارے. اس نے تو بڑی عیش کوشیوں میں زندگی گزاری تھی. تو اس نے کیا کیا کہ اب سال بھر ہے میرے پاس، جو کر سکتا ہوں کر لوں گا. اس نے مطلب جس ویرانے میں چھوڑ آتے تھے نا، وہاں عمارتیں بنوانی شروع کر دی، باغ و بہار کر دیا، وہاں رونقیں کر دی. اور پھر جب اس کا ریٹائرمنٹ ہوا تو اس کو وہاں چھوڑ آئے. یہ تو پہلے سے وہاں اس نے آبادیاں کر رکھی تھی اپنی، تو یہ مزے سے وہاں رہنے لگا. تو ایک تو یہ کہ یہ آخرت کی طرف بھی مطلب یہاں اصل تو آخرت کی طرف اس کا درس ہے کہ دنیا میں عارضی طور پر سال تو بہت زیادہ ہے. ابھی سے ہم اگر سال گنتے ہیں کہ 1 سال تک ہم جئیں گے اور تیاری کریں، یہاں تو نہ کل کا بھروسہ نہ پل کا بھروسہ ہے. یقینی کچھ بھی پتہ نہیں ہے کہ کب ہماری موت آ جائے گی. یقینی یہ پتہ ہے کہ موت آئے گی، لیکن کب آئے گی ہمیں نہیں پتہ. تو آج اور ابھی سانس لینے سے پہلے بندہ تیاری شروع کر دے آخرت کی. خیر، تو یہ میں اس طرح مجھے ابھی توجہ گئی تو اس واقعے کی طرف، یہ فرضی واقعہ جو میں نے سنایا کہ اگر یہ بزرگ جو اب گھر میں اکیلے بیچارے وہ ہاتھ پیر مار رہے تھے، اگر اس طرح کے بزرگ جو ہیں اگر پہلے سے وہ مہلت جو ملی تھی اس میں تیاری کر لیتے، اپنی اولاد کو کچھ دین سکھا کے جاتے، دین سکھا دیتے، ماں باپ کے آداب بھی وہ سیکھتا جب دین سیکھتا تو، اور خوف خدا اس کے اندر پیدا ہوتا اور بڑھتا، تو یہ کبھی بھی اپنے ماں باپ کو اس طرح بڑھاپے میں وہ لٹکتا نہ چھوڑتا. تو اصل وہ دینی تعلیم نہیں ہے، صرف دنیاوی تعلیم، کالج کی سیڑھی چڑھائی، یونیورسٹی بھیج دیا اور دین نہیں پڑھایا. اچھا، اگر بلکہ اب حالات ایسے ہو گئے کہ اگر کوئی نوجوان دین کی طرف آتا بھی ہے تو اس کو شیطان کبھی کسی کی زبان پر کبھی کسی کی عزیز کی زبان پر وہ بولتا ہے یہ تیرے دین ہے. نہیں بھائی، گہرائی میں نہیں جانا ہے، زیادہ گہرائی میں نہیں، بس نماز پڑھو، اللہ اللہ کرو، خلاص. دین نہیں سیکھنا ہے. تو پھر یہ دن دیکھنے پڑھنے کا چانس ہے جو ابھی ہم نے اس خاکے میں دیکھا. جو اولاد تربیت یافتہ ہوگی دین کے تعلق سے، جس کو ماں باپ کی اہمیت ہوگی، صلہ رحمی میں جو سمجھتا ہوگا. صلہ رحمی یہ لفظ بھی زبان پہ نہیں چڑھتا. تو صلہ رحمی یعنی کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا. یہ مطلب یہ جب تک یہ سیکھا گا نہیں کرے گا کیسے یہ؟ تو یہ معاشرے میں یہ ہو رہا ہے. اب اولڈ ہاؤس بن رہے ہیں اور کیا کیا ہو رہا ہے، چھوڑ آتے ہیں. ماں باپ بوڑھا ہو گیا، خلاص نوکری سے ریٹائر ہوا تو یہاں زندگی سے بھی ریٹائر. اب اس میں گھر یہ نہیں ہے اس کے لیے. تو حالات یہ سمجھانے کے لیے میں یہ سمجھا کہ یہ جو نقشہ بنا رہا شاید یہ بتائے گا یہ بچہ، لیکن باپ تو سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا نا. اس کو ماں باپ کے احکام پتہ ہی نہیں ہوں گے، کیا سنے گا یہ. ایک بار بچے نے نقشہ بنایا مکان کا، اپنے ابا کو بتایا، والد کو، کہ یہ میں نے نقشہ بنایا. تو ابو نے دیکھا، بولا یہ کونے میں جو یہ 4 دیواری تم نے بنائی ہے، روم سا بنایا ہوا ہے، یہ کیا ہے؟ تو بولا کہ وہ آپ نے اپنے والد صاحب کو، ہم تو اوپر رہتے ہیں، ایئر کنڈیشن روم ہے ہمارے اور بڑا فلیٹ ہے، اور یہ نیچے جو مطلب ہمارے اس کوٹھی میں کونے میں جو کمرہ ہے نا، اس میں آپ نے میرے دادا کو رکھا ہے، دادا جان کو رکھا ہوا ہے. تو میں اسی لیے کہ یہ یوں ہوتا ہوگا تو میں نے بھی ایک روم بنایا ہے کہ جب میں بڑا ہو جاؤں گا نا، بال بچے والا ہو جاؤں گا، میں آپ کو اس روم میں رکھوں گا. اس کی تو 14 طبق روشن ہو گئے کہ بچے نے کیا بھول پن میں اور مجھے سمجھا دیا. وہ تو رونے لگا. احساس ہو گیا کہ یہ میں نے
کیا ظلم کر دیا, اپنے والد کو کونے میں ڈال دیا اور بال بچوں کے ساتھ اتنے عالی شان مکان میں رہ رہا ہوں. تو وہ والد صاحب کے پاس روتا ہوا گیا اور ہاتھ جوڑے, پیر پکڑے اور لایا کہ ابو آپ جہاں چاہیں رہیں, یہ آپ کا مکان ہے, میرے لیے کیا حکم ہے, مجھے جہاں اجازت دیں گے میں رہوں گا. یہ ایک چوٹ کی بات تھی کہ ٹرننگ پوائنٹ آ گیا اس کا. اس طرح میں سمجھا شاید اس واقعے میں یہ بتا رہے ہوں گے, لیکن وہ بھی خیر اچھا ہی تھا. تو بہرحال ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم مطلب اپنی اولاد کو صرف دنیا نہ سکھائیں, دین کو فوقیت دیں, اولیت دیں, پہلے دین. جہاں جتنا رہنا ہے اتنی تیاری کی جاتی ہے, دنیا میں جتنا رہنا ہے اس کی اتنی تیاری, آخرت میں جتنا رہنا ہے وہاں تو وہ تو اس کا سرا نہیں ہے نا, طویل ہے معاملہ آخرت کا معاملہ. دنیا تو جب تک سانس ہے تب تک ہے, بلکہ بڑھاپے میں یہ دنیا چھوڑ دیتی ہے. بعض اوقات غربت آتی ہے تو دنیا لات مار کے نکال دیتی ہے, کہاں پوچھتی ہے. اب کوئی عہدے دار ہے یا ایس ایچ او ہے تو سب افسر ہے تو سمجھتا ہے لوگ سلوٹ کرتے ہیں, میری بہت عزت ہے. ارے بھائی عہدے سے نیچے آ, پھر پتہ چلے گا تجھے کوئی پانی بھی پلاتا ہے کہ نہیں. یہ جو دعوتیں کر رہے ہیں نا تیری, بڑے بڑے عہدے داروں افسروں کو لوگ دعوتیں دیتے ہیں, ایم این اے, ایم پی اے, وزراء, یہ ان کو تھوڑی دعوتیں دیتے ہیں, ان کے عہدے کو دعوتیں دیتے ہیں اور ان سے کام نکلوانا ہوتا ہے. یہ دعوتیں عام طور پہ رشوت والی ہوتی ہیں. ہاں ہاں, جو خصوصی دعوتیں کرتے ہیں نا, اس طرح کے لوگوں کی رشوت ہوتا ہے عام طور پہ, سمجھے. پھر اس کی تفصیل ہے, جنرلی رشوت ہوتی ہے یہ کہ اس سے کام نکلوانا ہوتا ہے. وہ کام نکلواتے ہیں کہ جو کھائے گا تو پھر یہ کہ کچھ تو مروت میں کام کر دے گا نا, یا وہ تحفے قبول کرے گا, سمجھے. تو یہ حدیث پاک میں کہ تحفہ حکیم کی آنکھ کو اندھی کر دیتا ہے. حکیم مانے دانا, عقل مند کی آنکھ بھی اندھی کر دیتا ہے تحفہ, کمر توڑ دیتا ہے آدمی. یہ مروت میں آ کر آدمی الٹا سیدھا غلط سلط کام بھی کر دیتا ہے. تو بہرحال یہ کہ یہ دنیا مطلب یعنی کہ بالکل مطلب ہی ہے, جنرل بات کر رہا ہوں, مفاد پرست ہے. جہاں 2 پیسے کا فائدہ ہوگا وہاں لڑکتی ہے, باقی پوچھتی بھی نہیں ہے. ہاں اگر آپ نے دینی کو منصب پایا ہے اس کی تو پذیرائی ہے. دین میں جو دین دار ہو, دین کا کام کیا ہو یا عالم دین ہو, وہ اگر بوڑھا ہو جائے, مسجد کا امام بھی بوڑھا ہو جائے تو وہ ویسے کڑتا ہے, یار اتنی سی تنخواہ ہے, اس آفیسر کی اتنی تنخواہ, اس آفیسر کی اتنی تنخواہ, اس سودی ادارے میں کام کرتا ہے اس کی اتنی تنخواہ, میری اتنی تنخواہ. تم سے یہ لے لی جائے, ساری تمہاری دینی جو تمہاری تعلیم ملی ہے, تمہارے سینے میں جو قرآن حفظ ہے, وہ سب لے لیا جائے اور تمہیں افسر بنا دیا, آفیسر بنا دیا جائے. یہ 15,000 کے بدلے تم کو 1,15,000 کی تنخواہ مل جائے تو راضی ہو گئے. تو جو بھی عقل مند ہوگا, نہیں 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 میں صحیح ہوں, اپنی جگہ پر صحیح ہوں, یہ نہیں دینا ہے. تو ان کی عزت بڑھاپے میں ہوتی ہے. بزرگوں کی, علماء کی عزت ہوتی ہے, چاہے وہ 100 سال کے ہو جائیں. لوگ آئیں گے, دستبوسی کریں گے, ان کی خدمت کریں گے, کہ نذرانے پیش کریں گے. یہ بالکل دیکھی والی, یہ کوئی میں کتابوں کی بات نہیں کر رہا, یہ دیکھی والی ہے بالکل. یہ دنیا میں نظارے ہیں اس کے. اور دنیا دار ہوگا اس کو نہیں پوچھتے کیونکہ اس نے اپنے اولاد کو دین نہیں سکھایا. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. امیر علیہ سنت سوشل میڈیا پر ایک تحریر میں نے پڑھی جس میں لکھا تھا کہ 4 دن سگریٹ پی کر کہتے ہیں عادت ہو گئی ہے, موبائل استعمال کر کے کہتے ہیں عادت ہو گئی ہے. کاش رمضان کا پورا مہینہ نماز پڑھ کر بھی کوئی کہے کہ مجھے نماز کی عادت ہو گئی ہے. امیر علیہ سنت اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اصل وہ سگریٹ پینے میں یا موبائل کے یوز میں, دیگر گناہوں کے کام میں نفس کا تعاون ہوتا ہے, شیطان کی رہنمائی بھی بارہا شامل ہو جاتی ہے. تو یوں اس کی تو بندے کو عادت پڑ جاتی ہے, وہ بھی غلط نہیں کہہ رہا, اس کی عادت پڑ چکی ہے تو وہ عادت پڑ جاتی ہے. اب نماز میں نفس ساتھ نہیں دیتا, شیطان رہنمائی نہیں کرتا, اکتاہٹ پیدا کرتا ہے. اللہ بے نیاز ہے, اس کو تیری میری نمازوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے, وہ کسی کا حاجت مند نہیں ہے, محتاج نہیں ہے. تو نماز میں پھر یہ کہ امتحان ہوتا ہے اور بندہ نمازی آسانی سے نہیں بن پاتا. تاہم جس کو رب چاہے نمازی بن جاتے. رمضان نماز پہلے سے نمازی ہوتے ہیں اور پھر رمضان شریف کو پاتے ہیں
रमज़ान में अपनी नमाज़ें बढ़ा देते हैं, फिर रमज़ान शरीफ के जाने के बाद फिर अपनी रूटीन के मुताबिक वो नमाज़ें पढ़ते हैं। ताहम ये एक जनरल बात है कि रमज़ान में नमाजी बढ़ जाते हैं और इबादतों का ज़ौक़ पैदा हो जाता है। मुफ्ती अहमद यार ख़ान रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी प्यारी बात लिखी है, फरमाते हैं कि सारा साल वाज़ो नसीहत करो, इनको असर नहीं पड़ता इन पर। जैसे ही रमज़ान आता है, रमज़ान वो काम कर दिखाता है कि सारे साल का वाज वो काम नहीं कर सकते। वाज़ो नसीहत करो तो इतनी तब्दीली नहीं आती आमतौर पर, लेकिन जैसे ही रमज़ान आता है नक्शा ही बदल जाता है मुसलमानों का। मस्जिदें भर जाती हैं, तकरीरें करते रहो, काफिले ठहराते रहो, मस्जिद में बाहर तक लोग तरावी में जैसे 20 रकातों में आ जाते हैं ना, नमाजी बाहर नहीं आएंगे, वो अंदर 2 4 10 20 आपने बढ़ा दिए बस। लेकिन रमज़ान बग़ैर वाज के, बग़ैर नसीहत के, बग़ैर इनफरादी कोशिश के ऐसा अपना नूर फैलाता है कि अंधेरे में डूबे हुए लोग भाग भाग के उसकी रोशनी में पनाह ले लेते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। रमज़ानुल मुबारक में जो अच्छी आदतें हम इख्तियार करने में कामयाब हो जाते हैं, माह रमज़ान के बाद उन अच्छी आदतों में से कुछ आदतें तो ऐसी हैं हुज़ूर जिन्हें कंटिन्यू हम कर तो सकते हैं। नफल रोज़ा रखने के ज़रिए, कुरान करीम की तिलावत के ज़रिए, मस्जिद की हाज़िरी के ज़रिए, और सदका व खैरात माशाअल्लाह माह रमज़ान में किया जाता है, इसके ज़रिए और भी कई बुराइयों से बचने की सूरत बन जाती है। इसमें शैतान का कैद होना भी हमें काफ़ी मददगार साबित होता है। तो वो जो आदतें जो हम माह रमज़ान में इख्तियार करने में अल्लाह पाक की रहमत से माह रमज़ान का फैज़ान है, कामयाब हो जाते हैं। फिर पूरा महीना करने वाले कर रहे होते हैं मगर उसको कंटिन्यू नहीं कर पाते। तो चंद चीज़ें ऐसी, जैसे मैंने 2 4 नाम लिए कि यार ये तो आप कर लो, तो ये भी याद रमज़ान भी है और इससे इंशाअल्लाह एक इबादत और नेकी की तरफ रग़बत भी आएगी। बेशक करने वाले करते भी हैं। असल रमज़ान शरीफ के अंदर अगर भरपूर इनफरादी कोशिश की जाए ना, जो रमज़ान में इबादत के लिए आ जाते हैं, इन पर मुबल्लिगीन इनफरादी कोशिश करें। देखो अपने यहाँ एहतिकाफ़ होता है, इनफरादी कोशिशें, इज्तिमाई कोशिशें होती हैं और हर साल मैं समझता हूँ कुछ ना कुछ हमारे दावत इस्लामी काफ़िले में शरीक हो जाते हैं परमानेंट। कई ऐसे होते हैं जो अभी भी जैसे अपने बोलेंगे ना तो बोलेंगे हाँ मैं एहतिकाफ़ के ज़रिए माहौल में आया था दावत इस्लामी के। ये बरसों पुराने भी बोलते हैं कि सबसे पहले मैं एहतिकाफ़ में आया था, पर इसके बाद से बस मैं दावत इस्लामी में आ गया हूँ। और वो नमाज पढ़ रहे होते हैं, दावत इस्लामी का दीनी काम भी कर रहे होते हैं और इस तरह होता है। तो ये कि कोशिशों के ज़रिए इनफरादी कोशिश, इज्तिमाई कोशिश, वो इस तरह भी फ़ायदा होता है। तो रमज़ान में अगर सारे इस्लामी भाई कोशिशें करें नए नमाजियों पर तो बहुत कुछ हो सकता है और करने वाले करते भी हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। आज उस्मान भाई इतने उदास नहीं लग रहे। रमज़ान करीम तो रुखसत हो चुका, अब रोके रमज़ान कैसे बाकी रखेंगे भाई? अभी भी रोके रमज़ान रख सकते हैं, वो कैसे? जिसे हम शहरी के लिए उठते थे, तहज्जुद के लिए वैसे ही उठने की आदत बना लें। जिसे ही हम हर दिन माह रमज़ान में तिलावत करते थे, वैसे ही हर दिन एक पारा, आधा पारा या कम से कम एक रुकू पढ़ सकते हैं। जिसे हम माह रमज़ान में हर दिन 20 रकात तरावी पढ़ते थे, वैसे ही रोजाना 20 रकात नवाफिल ही पढ़ सकते हैं। ये सारे तरीके हैं रमजान का ज़ौक़ बाकी रखने के लिए। अल्लाह करीम हमको तौफीक नसीब फरमा, आमीन। मुसलमानों के दूसरे खलीफा हजरत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि दूसरों के ऐब ढूंढने से बचने वाले को अपने ऐबों की इस्लाह की तौफीक मिलती है। अल्लाह के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया
لوگوں میں مجھے سب سے زیادہ اپنے چاچا حضرت حمزہ سے محبت ہے۔ سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا، یہ التجا ہے کہ دیدار ہو مدینے کا۔ مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ، کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں۔ انشاءاللہ الکریم، ماشاءاللہ، پیارے پیارے بچوں کی پیاری پیاری ادائیں، 100 کروڑ مرحبا۔ اللہ پاک ان سارے بچوں کو بعام عالم دین، مفتی اسلام اور دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے، اور بار بار ماں باپ اور خاندان والوں سمیت حج نصیب کرے، بار بار میٹھے میٹھے مدینے کی زیارت کی سعادت بخشے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ میرا نام حسنین ہے۔ میرا آپ سے سوال ہے کہ تحریم نام کے معنی کیا ہیں اور تحریم نام رکھنا کیسا؟ تحریم حرمت سے بنتا ہے، حرام کہاں، تحریم حرام کرنا، پھر یا حرمت والی کرنا، عزت والی۔ نام تو درست، ہاں نام تو درست، تحریم نام درست ہے، لیکن عزت والا کرنا یا حرام کرنا، تو یہاں مراد یہی لیں گے کہ تحریم نے حرمت والا بنانا، عزت والا بنانا، تو اچھا نام صحیح ہے۔ تحریم کے متعدد معنی ہیں، کئی معنی ہیں، جن میں سے عزت کرنا، حرمت کرنا بھی ہے۔ لغت کی کتاب میں یہ معنی لکھے، تحریم یعنی عزت کرنا، حرمت کرنا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ بعض ناموں میں یہ پہچان تھوڑی مشکل ہو جاتی ہے کہ یہ جو نام ہے یہ مؤنث کے طور پر ہے یا مذکر کے طور پر، یعنی یہ نام مرد کے لیے زیادہ مناسب ہے یا عورت کے لیے، میل یا فیمیل کے طور پر، تو اس تعلق سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ بعض نام ایسے ہوتے ہیں جو عورتوں کے لیے مخصوص ہو جاتے ہیں معاشرے میں، تو پھر وہ دوسرے مرد نہ رکھیں، بعض مردوں کے لیے مخصوص ہو جاتے ہیں تو وہ عورتیں نہ رکھیں۔ رائے یہ کہ کچھ نام ایسے ہوتے ہیں کہ دونوں میں رکھے جاتے ہیں، تو اب یا کچھ پہچان رکھتے ہیں، جیسے انور بی بی، مختار بی بی، اس طرح بھی نام ہوتے ہیں۔ یہ بی بی نے یہ واضح کر دیا کہ یہ عورت کا نام ہے۔ اچھا، پھر یہ کہ جو مسلمانوں میں رائج ہو جاتے ہیں بعض نام کہ ان کے وہ مذکر کے لیے ویسے ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ اس کے معنی برے نہیں ہوتے، تو وہ بھی چل جاتے ہیں۔ اب جیسے کہ جہاں سے معراج شروع ہوئی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی غالباً چچازاد بہن تھی نا، ام ہانی رضی اللہ عنہا، تو اب یہ کہ لوگ ہانی نام رکھتے ہیں، ہانی مرد کا نام ہے، مردانہ نام ہے۔ ام سے وہ ام ہانی یعنی ہانی کی ماں یا ہانی والی، تو یہ اصل نام تو ام ہانی تھا ان کا۔ اور ہانی بن عروہ یہ شہداء کربلا کا جو قافلہ تھا ان میں بھی ایک تھے، ہانی بن عروہ، اور شاید سب سے پہلے شہید یہ ہوئے تھے، شاید، اب مگر بھولتا نہیں ہوں تو ہانی مردانہ نام ہے، لیکن ہمارے عورتوں میں رکھا جاتا ہے ہانی، تو ٹھیک ہے، مطلب بعض وہ پھر اس کو وہ مؤنث بنا دیتے ہیں، اپنے طور پر ہانیہ کر دیتے ہیں، تو یہ بھی ہانیہ میں بھی کیا رہے ہیں، ہانیہ بھی صحیح ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ میرے اہل سنت سے میرا یہ سوال ہے، جو ہم یہ کپڑے اسٹچ کرتے ہیں، کوئی بھول جاتا ہے، 2 سال ہو جاتے ہیں، 1 سال ہو جاتے ہیں، کافی ٹائم گزر جاتا ہے، اور کچھ ناپ کے بھی کپڑے رہ جاتے ہیں، تو ان کپڑوں کا کیا کیا جائے؟ سر جن کے ہیں یہ انیک کی ملک پر باقی ہیں، ان کو سنبھالیں، ان کو ڈھونڈیں۔ اب تو ڈھونڈنا سنبھالنا زیادہ مشکل نہ رہا، شروع سے ہی اگر ترکیب بن جائے نا، ان کا نمبر وغیرہ، ایڈریس وغیرہ محفوظ ہو سکتا ہے، کرتے بھی ہوں گے کئی درزی، تو یہ کرنا ضروری ہے۔ اور جو بھی اس طرح کی چیزیں بناتے ہیں، کام کرتے ہیں، تو ان کو اپنے گاہکوں کے، اب گاہک کو بھی کسٹمر بولتے ہیں، تو کسٹمر کے وہ نام، ایڈریس وغیرہ وہ رکھ لیے جائیں، فون نمبر ہو، تو اس طرح ڈھونڈنا آسان ہو جائے گا۔
تاہم یہ کہ وہ بھول گیا تو یہ مال غنیمت سمجھ کر رکھنے کی اجازت نہیں ہے، اس کو سنبھالنا ہوگا، جب آئے لے جائے۔ اب زیادہ اس طرح کے کپڑے جمع ہو گئے ہیں تو پھر دارالفتہ اہل سنت سے رجوع کریں، مفتی صاحب سے مشاورت کریں۔ ہر داڑھی والا مفتی نہیں ہوتا، ہر مسجد کا امام مفتی نہیں ہوتا، یہ خیال رکھیے گا۔ میں نے مولانا کو پوچھ لیا ہے، جاؤ چھوڑ دیا، نہیں آتے کیا کریں، رکھ لو۔ یہ پھر دونوں ساتھ میں قیامت کے دن کھڑے ہوں گے، سمجھے، جواب دینا پھر مل کے۔ تو علم نہ ہو تو جواب نہ دیا جائے اور کسی اور عالم کا ریفرنس دے دیا جائے، اپنے اوپر اپنی آخرت کے لیے بوجھ نہ ڈالا جائے اپنے لیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سوشل میڈیا پر بھی سوالات کا سلسلہ ہے۔ امیر سنت اور مکاتب العالیہ کی آفیشیل فیس بک پیج، اسی طرح آفیشیل یوٹیوب چینل مولانا الیاس قادری پر بھی آپ سوالات کر سکتے ہیں، وہاں بھی مدنی مذاکرہ دیکھا جا رہا ہے۔ یہ محمد انس خان فیس بک پیج پر لائیو سوال کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ دل کی اصلاح زیادہ اہم ہے یا ظاہری اعمال کی درستگی، اور اگر دونوں میں کمی ہو تو پہلے کس کو درست کرنا چاہیے؟ دونوں ہی کی اصلاح ضروری ہے۔ آپ بولا پہلے دل کی اصلاح کر لوں پھر داڑھی رکھوں گا، حالانکہ یہ ظاہری ہے، یہ آئی تو اس کو بھی رکھ لینا ہے، دل کی اصلاح بھی جاری کرنا ہے۔ ان میں دونوں میں کوئی وہ نمبر وار نہیں ہوتی ہے۔ یہ لوگ بڑی عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں، پہلے یہ سیکھ لوں، پہلے وہ کر لوں، پہلے یہ کر لوں۔ جیسے پہلے ہمارے بھی بولتے تھے پہلے درس نظامی کر لو تو پھر دین کا کام کرنا۔ ارے زندگی کا بھروسہ کیا یار، دین کا کام بھی جاری ہو اور درس نظامی بھی جاری ہو، علم حاصل کرنا بھی جاری ہو۔ تو یہ سب اب جیسے بعض صورتوں میں تو نیکی کی دعوت دینا، گناہ سے بچانا، یہ فرض ہے، فرض، ہاں وہ نہ کرنا حرام، قطعی حرام ہو جائے گا۔ اب میں عالم تو بن لوں تو پھر میں یہ کروں گا نیکی کی دعوت۔ تو یہ بعض اوقات یہ مدرسین بھی اس طرح کا ذہن دیتے تھے شروع میں، جب پھر میں نے سمجھانا شروع کیا کہ یار یہ کیا کرتے ہیں آپ لوگ، یار کیوں ایسا کہتے ہیں؟ دین کا کام، اب کوئی نماز نہیں پڑھ رہا، آپ کو پتہ ہے کہ نماز نہیں پڑھ رہا، اب وہ عالم دین بن جاؤ، آپ درس نظامی کر لو، درس نظامی کرنے کے بعد کون سا ضروری ہے کہ عالم دین بن جائے گا؟ ہنوز دلی دور است۔ تو اب یہ کہ اس کو نماز کا بولنے کے لیے نیکی کی دعوت ہے، یہ دین کی تبلیغ ہے، کسی کو بولنا نماز کے لیے۔ تو اب اس کے لیے ابھی وہ حضرت بنیں گے، حضرت علامہ کا ٹائٹل پائیں گے تو پھر جا کر بولیں گے نماز پڑھا کرو۔ تو یہ نیکی کی دعوت یہ زندگی کے ساتھ ساتھ بالکل اٹیچ ہے، جہاں جہاں مطلب موقع ملے بندہ نیکی کی دعوت دیتا رہے، بعد میں کل کس نے دیکھی ہے، پل کا بھروسہ نہیں ہے۔ تو اس طرح کی مطلب یہ کہ داڑھی تو زلفیں تو سنتیں، سنتوں والا لباس، تو یہ دل کی اصلاح کر لو گے تو پھر مطلب یہ اس پر آؤ گے۔ یا جیسے کہ کئی ایسے ظاہری اعمال ہیں، سچ بولنا، تو یہ دل کی اصلاح ہو جائے گی، پھر سچ بولنا شروع کریں گے، سب ساتھ ساتھ چلے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد عبداللہ ہیں، ایس ایم ایس کے ذریعے سوال کر رہے ہیں کہ اللہ پاک کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں، یہ جملہ ہم سنتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے اور یہ کہنا کیسا ہے؟ مصلحتاً کام جلدی ہوتا نہیں ہے، اس پر بھی بعض اوقات بولتے ہیں کہ دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ اندھیر سے مراد ہے کہ اللہ پاک کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اگر کسی کو اس کا مدعا، اس کا چاہا نہیں ملتا تو اس میں بھی مصلحت ہوتی ہے اس کی، اور وہ کبھی بھی نہیں دے گا اس کو، یہ بھی مطلب اس کی مصلحت ہے۔ غریب تو غریب ہی رہے گا اور غربت میں ہی مارا جائے گا، دنیا سے چلا جائے گا، تو یہ بھی اندھیر نہیں ہے، یہ ظلم نہیں ہے۔ اللہ پاک ظلم نہیں کرتا، وہاں تصور نہیں ہے۔ اللہ پاک کا اگر کوئی معاذ اللہ بولے گا اللہ ظلم کرتا ہے تو یہ اسلام سے نکل جائے گا، اس کا نکاح بھی ٹوٹ جائے گا، سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، نیک اعمال۔ تو یہ بعض اوقات کوئی فوت ہو جاتا ہے نا، جوان موت پر لوگ بول دیتے ہیں صاحب یا اللہ تجھے اس کی جوانی پر ترس نہیں آیا، معاذ اللہ، یہ کفر ہے، نکاح بھی ٹوٹ جائے گا، اسلام سے نکل جائے گا۔ کہنے والا ہے کہنے والی، یہ بہت خطرناک مطلب جملہ ہے، یہ ہمارے یہاں بولا جاتا ہے اموات کے ٹائم پر، اور بھی فوتگی جب ہوتی ہے، کسی کی موت ہوتی ہے تو بعض اوقات لوگ کچھ نہ کچھ ایسے کفریات بھی بک دیتے ہیں۔ اللہ پاک رحم فرمائے۔ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب ایک کتاب مکتبۃ المدینہ کی ہے، اس میں اس کی مثالیں دی ہوئی ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں ڈرائیور ہوں، گاڑی چلاتا ہوں،
تو میرے سیڈ والے دعوت وغیرہ میں جاتے ہیں، میرا ان کے ساتھ جانا کھانا کھانا بہتر ہے یا نہیں؟ جواب ارشاد فرمائیں۔ جہاں اس طرح کا معمول ہو، روٹین ہو کہ ڈرائیوروں کو بھی وہ کھانا پیش کر دیا جاتا ہے تو ایسے موقع پر کھا لیں، اور جہاں کا عرف پتہ ہی کچھ نہیں ہے تو پھر جیب میں ہاتھ ڈال کر ہوٹل کا رخ کریں۔ تو جہاں عرف نہیں ہے، معمولات میں سے نہیں ہے ڈرائیور کو کھلانے کا، تو وہاں زبردستی گھس کے کھا لیں گے، روکے گا کوئی نہیں، لیکن یہ کہ گناہ گار ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ویسے اس میں حضور ایک بات عرض ہے کہ جو لے جانے والا ہے، یعنی جس کا وہ ڈرائیور ہے، بسا اوقات وہ اس معاملے میں معلومات بھی لے سکتا ہے اور اس کو وہاں کا اندازہ بھی ہوگا کہ میں جہاں لے کے جا رہا ہوں، کیونکہ دیکھا ہے بعض اوقات کہ وہ جو جانے والے ہیں وہ خود ہی پہلے اس طرح کا ماحول چیک کر لیتے ہیں کہ آیا یہاں پر، کیونکہ ظاہر ہر گاڑی کے دوسری گاڑی کے ساتھ یہ ڈرائیور تو ہوتے ہیں اب، تو اس طرح سے جو معاملات ہوتے ہیں اس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ معلومات لے لیتے ہیں، اگر کچھ ایسا ہوتا ہے تو وہ ڈرائیور آتے ہیں، ورنہ بعض اوقات یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ اپنے ساتھ والوں کو تاکید کرتے ہیں کہ آپ نے اس دعوت میں کھانا نہیں کھانا، تو یہ کرنا کیسا ہے؟ بولتے تو نہیں ہوں گے کہ کھانا تم ہمارے ساتھ مت کھانا، لیکن یہ کہ یہ اتنی فکر بھی نہیں کرتے ہوں گے کہ اس کو بلاؤ۔ اصل مشکل یہ کہ ہمارے ہاں دیکھیں یہ کیٹیگریز ہیں، ڈرائیور ہے، مالی ہے، ملازم ہے، یہ ہم سب لوگ ہیں، ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھا سکتا، اس کا کیا علاج؟ حالانکہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ ہے جو مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک چیچک والے کو ساتھ بٹھا کر، غالباً چیچک کا ہے نا، چیچک والا یہ دانے نہیں کہلاتے کہ آدمی سے ڈاکٹر بھی شاید منع کرتے ہیں اس کے قریب جانے کا شاید، تو اس کو ساتھ بٹھا کر اس کے کھانا کھایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ کبھی کبھی نوالے کو گھی میں تر کر کے اپنے ہاتھ سے اپنے غلام کے منہ میں رکھ دو، تو اس سے اس کی بڑی دلجوئی ہوگی نا۔ تو یوں مطلب ہمارے ہاں یہ چھوت چھات اسلام میں نہیں ہے، چھوت چھات بعض قوموں میں ہے غیر مسلم، لیکن اسلام میں نہیں ہے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ بادشاہ ایاز غلام، محمود بادشاہ کا غلام تھا، لیکن جب نماز تو یہ نہیں کہ بھئی مالدار لوگ، بادشاہ لوگ، افسر لوگ یہ سب پہلی صف میں ہوں گے، دوسری صف میں فلاں کیٹیگری، تیسری صف میں فلاں کیٹیگری، نہیں، ویلو تے پہلو، گجراتی کہاوت ہے کہ جو جلدی آیا وہ پہلا، وہ آگے کھڑا ہو جائے گا۔ تو یوں غریبوں کو یا اس طرح کے جو ہوتے ہیں ملازمین کو لوگ اپنے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے، اس کو بٹھانا پسند نہیں کرتے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ان کو خوش رکھیں گے تو یہ آپ کو زیادہ سروس دیں گے، آپ کی محبت ان کے دلوں میں پیدا ہوگی، ورنہ انڈرسٹوڈ ہے کہ دل میں نفرت ہوگی کہ یہ صاحب اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے۔ اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے اور ہمیں سمجھنے کی توفیق دے کہ ہم سب سے بڑے گناہ گار ہم، میں سب سے برا ہوں، نگاہ کرم ہو۔ اب ظاہری اجلا پن ہے، چمڑی سفید ہے، پیسہ ہے جیب میں، کپڑے ذرا اجیالے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارا دل بھی اجیالا ہے اور ہمارا دل بھی روشن ہے، یہ تو عبادت کے نور سے روشن ہوگا۔ تو بہرحال کسی کو بھی گھٹیا نہ سمجھو، مالی، ڈرائیور، سب کو اجازت دینی چاہیے کھانے کی، جو صاحب خانہ ہے اس کو بھی یہ سمجھنا چاہیے۔ آپ کے یہاں کوئی دعوت پر آیا تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہوگا، پتہ ہی ہوتا کہ اس کے بعد تو گاڑی ہے، یہ اپنی، اور گاڑی میں اس کا ڈرائیور چلاتا ہے گاڑی، تو بولے وہ ڈرائیور کہاں ہے آپ کا؟ وہ باہر، اس کو لے لو نا، کھا لے، نہیں اس کو لے آؤ۔ آپ جا کے ڈرائیور کو، جو میزبان ہے ڈرائیور کا ہاتھ تھام کر لے آئے اس کو اور کھانے پہ بٹھا دے، خدا کی قسم اس کے دل کی ایسی دعا نکلے گی کہ دونوں جہاں میں بیڑا پار ہو جائے۔ اب یہ میں بھی باتیں کر سکتا ہوں، صاحب لوگوں نے کرنا تھوڑی ہوتا ہی ہے، مگر ایسے صاحب لوگ ہوتے ہیں جو ماشاءاللہ ان کا دل فقیر ہوتا ہے، درویش ہوتا ہے، ظاہری طور پر مال دولت سب کچھ ہوتی ہے لیکن ذہن ان کا فقیرانہ ہوتا ہے،
تو یہ ان کی باتوں میں میری بات سمجھ میں آئے گی کہ یار یہ بھی تو آخر یار مسلمان ہے، اللہ کا بندہ ہے. یہ اللہ نے مجھے تو، میرے لیے تو مقام شکر ہے کہ یار میں ڈرائیور نہیں ہوں، یہ میرا ڈرائیور ہے. اس لیے بھی میں اس کا احترام کروں، شکرانے میں کہ میں اس کی سیٹ پر نہیں ہوں، یہ نیچی سیٹ پر ہے، میں اونچی سیٹ پر ہوں دنیاوی اعتبار سے. تو یوں اس کو احترام کرے اس کا. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. کئی ڈرائیور اور مالی دکھے میں مجھے سن رہے ہوں گے کہ دل کی دعائیں مجھے پہنچ رہی ہوں گی. چلو ہماری بھی کسی نے داد رسی کی. واقعی ان کے دل جلتے ہوں گے ان بیچاروں کے کہ ان کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہوگا. کبھی میں مسجدوں کے امام صاحبان، مؤذن صاحبان، خادمین کی بھی درخواستیں آپ کو دیتا ہوں کہ ان کی بھی خدمت کرو یار. سمجھے یہ بھی اللہ کے بندے ہیں، مسلمان ہیں، آپ کے لیے اللہ کا گھر تیار کر کے رکھا ہوا ہے، نمازیں پڑھاتے ہیں آپ، لیکن ان کو بھی آپ تھوڑی آگے جا کے بٹھاتے ہو دعوتوں میں، ولیمے میں، شادیوں میں. ان کو تھوڑی آنے دیتے ہو. سادہ آدمی کی تو مطلب گھسنے نہیں دیتے. بڑی مطلب آزمائش ہے. ان کے لیے پھر لباس بھی ٹیپ ٹاپ والا ہونا چاہیے. تو آئیے آئیے کر کے بعض یہ طفیلی ہوتے ہیں نا، طفیلی یہ گناہ گار ہوتے ہیں، اس طرح دعوتوں میں چلے جاتے ہیں. یہ نوجوان ہوتے ہیں بعض، یہ ٹپ ٹاپ کر کے جائیں گے بالکل ان کے اسٹائل، مطلب کہ بالکل بلا جھجک اندر گھسیں گے. اگر یوں رکیں گے نا تو شک پڑ جائے گا. چلے گئے تو اب کس کو پتہ ہے کس کا رشتہ دار ہے. وہ لڑکی والے بولیں گے یہ لڑکے والے کا ہوگا، لڑکے والا نہیں پہچاننا لڑکی والا ہوگا. روکے گا کون کس کو؟ تو یوں کرتے ہوتے ہوں گے. تو یہ گناہ کا کام ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. حضرت معرور رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ مقام ربضہ پر میری حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوئی. تو میں نے دیکھا کہ انہوں نے جو لباس پہنا ہوا ہے ویسا ہی لباس ان کے غلام نے پہنا ہوا تھا. تو مجھے تعجب ہوا کیونکہ عام طور پہ غلام جو ہوتا ہے اس کو اس طرح کا لباس آقا جو پہنتا ہے ویسا نہیں پہنایا جاتا. میں نے ان سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے. تو انہوں نے کچھ باتیں ارشاد فرمائی اور اس کے بعد پھر فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خوالکم اخوانکم، کہ یہ جو تمہارے غلام ہیں یہ تمہارے بھائی ہیں، اللہ نے انہیں تمہارے ماتحت کر دیا ہے. یعنی وہی جو آپ نے ارشاد فرمائی تھی بات کہ یہ اللہ کی تقسیم کاری ہے. ہو سکتا ہے کہ اس کی جگہ آپ ہوتے اور آپ کی جگہ پر یہ ہوتا. پھر اس کے بعد فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو تم کھاؤ اس میں سے ان کو کھلاؤ اور جو تم لباس پہنو اس میں سے انہیں پہناؤ. یہ استحبابی مستحب حکم ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا اس پر پھر عمل کیا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. یہ فرق اگر مٹ جائے گا نا تو بڑی محبتیں ہوں گی. بعض اوقات یہ نوکر چاکر جو ہوتے ہیں نا یہ گھر صاف کر دیتے ہیں، کبھی سیٹ کو قتل کر دیتے ہیں، یہ وارداتیں ہوتی ہیں. اس میں بھی ہو سکتا ہے کہ اس طرح کی ان کو نفرتیں دی جاتی ہوں گی، نفرتیں ملتی ہوں گی جس سے ان کی گھوم جاتی ہوگی. اللہ رحم کرے، جو قتل کرتے ہیں غلط ہی کرتے ہیں، ان کی معاذ اللہ تائید نہیں کر رہا، لیکن میں ایک اسباب بتا رہا ہوں کہ یوں بھی آپ کی بھی سیفٹی اس میں کہ ان کی خدمت جو ان کا حق بنتا ہے وہ کرتے رہیں. جو مستحب ہے، جو فضیلت والا کام ہے، ان کو ساتھ کھلانا پلانا بٹھانا مان دینا عزت دینا کہ یار یہ مسلمان ہے، میرا بھائی ہے. یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں یہ ملازم مقبول ہے یا سیٹھ مقبول ہے کسی کو کچھ نہیں پتہ. تو اس لیے وہ سب کو عزت دے مان دے. تو انشاءاللہ عزت دو عزت لو، مان دو مان دو. جتنی عزت ہم دیں گے ہم کو عزت ملے گی. جتنی نفرتیں لوگوں سے کریں گے تو آج نہیں تو کل ہمارے ساتھ نفرتوں بھرا سلوک ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. ایک بار پھر ایک ٹاپک کے ساتھ آئے ہیں اور ٹاپک جو ہے کھانے کے مختلف ٹاپک پہ کرتے رہے ہم. فوڈ کریز پہ بھی کیا اور بھی چائے پہ بھی کیا، کھانے پینے کی چیزوں پہ کرتے رہے، مچھلی پہ بھی کیا تھا ہم نے. آج بھی کچھ کھانے سے ریلیٹڈ ہے. آج جو ہے نا بات کریں گے کھانے کے
ज़िया पर। खाने का ज़िया नहीं होता, जो खाना बच जाता है ना, आजकल का दौर ऐसा है, वो खाना जो है ना वो 500-500 400-400 रुपए में बचा हुआ खाना बिक जाता है। आप कैसे कह सकते हैं बच जाता है? मैंने देखा, मैंने भी मैं खुद देखा, बता रहा हूँ आपको, बच जाता नहीं, बच जाता है और बिक जाता है, बिल्कुल बिकता है खाना भाई, सब जगह बिरयानी एक जगह हो जाती है, कोरमा एक जगह हो जाता है, ये हॉल में जो है ना ये बेच देते हैं खाना। आप हॉल की बात कर रहे हैं, 400 रुपए में, मैं खुद आपको बता रहा हूँ। भी गौर करें कि किसी भी इवेंट में आप जाते हैं, आप किसी पार्टी में जाते हैं या किसी शादी में जाते हैं या किसी घर की तकरीब में भी आप जाते हैं, तो जितना आप खा सकते हैं आप डालें, ना कि उसको जाया करें। शायद छोटी मोटी तकरीबें नहीं होती, बाहर टेंट वेंट लगा हुआ होता है, छोटी छोटी कनातें लगी होती है, वहां पर चले गए, आप कोई बड़ी बड़ी तकरीबों में गई नहीं है, फिर खाना कहीं भाग रही है, आप लॉजिकल बात ही नहीं कर रहे। एक बॉल भरा हुआ रखा हुआ है, आपको जितना खाना खा लें और कम पड़े आप और डाल लें। डिश मिलती ही नहीं है सालन वगैरह की, वो पहले ही लोग साफ कर जाते हैं, पता चले वो प्लेटें लेके घूम रहे होते हैं, या आप खाना आ गया, खाना खत्म हो जाता है, दोबारा भी तो रिफिल होता है ना। बिल्कुल, बुफे में आप नहीं समझते कि क्या क्या डाल रहे थे, वो समझ सारी उनका बस नहीं चलता। अगर 35 डिशेज है बुफे में तो 35 की 35 प्लेटों में भर ले, भले खाए नहीं। अभी मैं गया रेस्टोरेंट में, अब शहजाद भी अच्छा थोड़ी लगता है वहां पर, कि जाहिर है अब खाना अगर कोई बंदे को ना कुछ ऐसा भी करना भी पड़ता है कि कुछ छोड़ना भी पड़ता है खाना, जाहिर है यार, लोग देख, वो वेटर्स वगैरह होते हैं, मैनेजर्स वगैरह होते हैं, वो भी देखते हैं क्या ये मतलब पूरी प्लेट ही चाट ली इन्होंने, तो इस तरीके से कुछ। अब देखिए मैं कोल्ड ड्रिंक भी ना, मैंने कोल्ड ड्रिंक भी थोड़ी छोड़ी, मैं आपको हकीकत बताऊं, वो अच्छा नहीं लगता शहजाद, कोल्ड ड्रिंक क्यों छोड़ी? शहजाद भी अच्छा नहीं लगता, पूरी की पूरी कोल्ड ड्रिंक गड़ा करके ये बोलते खाने का ध्यान नहीं है। हाँ, ये लोग कोल्ड ड्रिंक भी छोड़ते हैं, थोड़ा सा पानी छोड़ते हैं, ये क्या सीन है? कहने जैसे इन्होंने अपनी फैमिली को लेके गए, वहाँ खाना खाया, जो बच गया वहाँ छोड़ दिया, अब वो जो खाना बच गया है वो कहाँ जाएगा? वेस्ट में। नहीं, पार्सल करवा ले यार, पार्सल करवा ले, घर पे जाके खा ले, पेट में चला जाए। पार्सल करवा कर वो घर पे लेकर आऊंगा मैं खाना, तो वो बासी हो जाएगा ना। कैसे बासी होगा यार? अरे जाहिर है यार, एक चीज मैं खा ली, खाना सबने खा ली, वो झूठी हो गई, अब घर पे लाकर मैं अपने बच्चों को वो कराऊं, मेरा एक मायार है शहजाद। तो खाया किसने? असल में ये ना बच्चे खाएंगे ना, थोड़ा सा स्टैंडर्ड दिखाने के लिए। मैं कहीं रेस्टोरेंट में जाता हूँ, खाना बच जाता है तो मैं तो करवा लेता हूँ पार्सल। आपको शर्म नहीं आती? क्यों शर्म? इसमें खुद खाया खाना मेरे बच्चे खाएंगे ना। हम नहीं कर सकते, पता है क्यों नहीं कर सकते? मैं बताऊं, देखिए उसको खाने को पार्सल करवाऊंगा ना, आगे पीछे लोग बैठे हुए होते हैं, एक स्टैंडर्ड हाई फाई होता है, मेरा भी स्टैंडर्ड है यार, कोई ऐसे थोड़ी मैं कोई बिल्कुल ही बेकारी हूं। आपने बिल दिया या लोगों ने बिल देंगे? आपका ही बताइए। बिल मैंने दिया तो क्या मतलब है, मेरे पैसे हैं, मैंने दे दिया। अपने घर ले जा पार्सल करके शॉपर को घर पे ले जाने में और घर पे यूज करने में क्या मुजायका है? मुझे अच्छा नहीं लगता शहजाद भाई, एक मयार है मेरा। अगर ये सोच की बात कर रहे हैं ना, तो ये क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा, मैं ये करूंगा तो सही क्या है, उसका डिसीजन लेना जरूरी है। कि लोग क्या कहेंगे इसका नहीं सोचना हमने, शेख क्या कहेंगे और उसके बाद वो क्या बताएंगे, बिल्कुल इस पे अमल करना है। बिल्कुल। शेख, आपने सलमान भाई की और नोमान भाई की बात सुनी कि खाना का ज़िया माशरे में हो रहा है, ऑब्जर्वेशन है, इन्होंने अपने मुशाहिदात बताए, तजुर्बात बताए, इन्होंने तर्जुमानी की। अब आप भी बताइए कौन सही कौन गलत? वैसे पार्सल तो करवा लेते हैं लोग, करवाने वाले, और इसमें भी कोई हरज नहीं है, थोड़ा बहुत झिझक होती है, अगर झिझक उड़ा दें तो, क्योंकि उमूमन ये होता है कि जो बच गया ना वो फेंक दिया जाता होगा, तो इस तरह अगर पार्सल ले लें आप, भले किसी और को दे दें, खुद आपके बच्चे ना भी खाएं तो किसी के पेट में जाए, और अगर ये पता है कि होटल वाला ज़ाया नहीं करेगा तो अगर छोड़ दिया तब भी कोई हरज नहीं है। तो छोटे छोटे होटल जो होते हैं इनमें हो सकता है ज़ाया ना होता हो, आगे पीछे इसको यूज़ कर लिया जाता, मुझे कोई इसकी डीपली मालूमात नहीं है। और अगर ये आपको लगता है कि मैं ये रोटी ले लूँगा जो बच गई है, इसमें मेरी इज्जत में फ़र्क आएगा, लोग बातें बनाएंगे, मेरा मजहबी तशख़्ख़ुस है वो मतलब यानी कि डैमेज होगा, तो फिर रोटी छोड़ दी जाए, खाना भी छोड़ दिया जाए, ना लिया जाए, कि लोग ये ना बोलें कि जैसे आपका गेटअप इस्लामी है, बोले यार मौलाना लोग बड़े हरीस और लालची होते हैं, अब बचा हुआ खाना भी नहीं छोड़ा, ये भी ले गया भाई, चमड़ी जाए पर धमड़ी ना जाए। तो इस तरह अपनी इज्जत बचाना ये भी लाजमी है। तो अपनी इज्जत ख़राब हो रही है तो फिर इसको छोड़ दे, क्योंकि ये छोड़ना, जो छोड़ दिया ना अपने प्लेट में बचा दिया, कुछ कोरमा बचा दिया तो आधी रोटी बचा दी, ये छोड़कर चला जाना ये गुनाह नहीं है, ये जहन में रखें। ये नहीं कह सकते हम कि ये ज़ाया हमने कर दिया, ये गुनाह नहीं है। और इज़्ज़त बचाना ये लाजिम है बल्कि वाजिब है कि अपनी इज़्ज़त जहाँ ख़राब होती हो और शरीयत की छूट मिलती हो तो वहाँ मतलब अपनी इज़्ज़त तो बचानी होगी, इज़्ज़त ख़राब ना करें लोग, वरना मजहबी गेटअप वाले को देखकर फिर सारे मौलानाओं को जो है ना वो खींच रहे होते हैं।
अच्छा, अब ये बच कर हमने छोड़ दिया ना, तो हम गुनाहगार इसलिए नहीं है कि हमने फेंका नहीं है, हमने बर्तन में ये छोड़ दिया। अब ये जो उठाकर फेंकेगा अगर कोई, तो फिर जुर्म उसका होगा। जो मैं समझ सका हूँ ये है, वरना तो ये कि माशरे में कोई बचेगा नहीं, प्लेटों में सभी छोड़ते हैं। अब जैसे कि मैंने तो बाज़ उलमा को तफन्नुन करते हुए भी देखा है कि निकाल देते हैं इतना, तो बोलते हैं भाई जान बचाना फ़र्ज़ है, ज़्यादा खाकर तकलीफ़ हो जाएगी। ये मैंने नोट किया, समझे, किसी दौर में इससे भी है। तो वो तफन्नुन में कभी ये ज़्यादा खाऊंगा तो मैं फंसूंगा, बीमार पड़ जाऊंगा, तो ये मैं नहीं खाऊंगा, इतना डाल दिया तुम लोगों ने, अब ये छोड़ दिया, तो क्या अब ये उस आलिम साहब को हम गुनाहगार बोलेंगे? छोड़ दिया, लोग तो निकाल रहे होते हैं। तो जो बच गया वो हमने नहीं फेंका, हर बर्तन में रखा, मैं पानी ज़्यादा निकल आया, मैंने पी लिया, तो अब यार नहीं पिया जा रहा, मैं छोड़ दिया, चल मैं उठ के चला गया, ये पानी है इसमें। अब इसने उठा के फेंक दिया, उसने उठा के फेंक दिया। अब मुजरिम तो वो है ना, कि मोमिन का जूठा नापाक तो नहीं होता, पीना तो है, इसको कोई भी यूज़ इसका मौजूद है इस पानी का, तो यूज़ नहीं किया, फेंक दिया, तो फेंकने वाला ही अब मुजरिम होगा। से आम तौर पे इसको मायूब समझा नहीं जाता, इनका स्टेटस कुछ बहुत ज़्यादा हाई हो तो एक अलग बात हो जाएगी, वरना चाहे मौलाना हो चाहे दूसरे हों, इसको कम ही मकामात होंगे कि किसी मकाम पे इस तरह छोड़ा जाता हो। आम तौर पे पार्सल और पार्सल के लिए बहुत अच्छे अच्छे बॉक्स, थैलियाँ वगैरह जो होती हैं ये दी जाती हैं और पार्सल करके देते हैं, और उसमें आम तौर पे इसको कोई बुरा समझा नहीं जाता हमारे यहाँ पर। मुमकिन है कि कोई ख़ास इस तरह का मकाम हो या कोई ख़ास इतनी बड़ी कोई शख्सियत हो कि उसके लिए इस तरह का मामला हो, वरना हर तरह के लोग जो है, अच्छे भले पैसे वाले बड़े लोग, सब ये कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ ये भी एक जहन में दूसरों के आता है, लोग इस तरह की बातें करते हैं, और अब तो बाहर मुल्कों के अंदर बाकायदा ऐसे केसेस भी हुए हैं कि जब खाना ज़्यादा मंगवा लिया तो उनके ऊपर होटल इंतज़ामिया की तरफ से केस किया गया कि आपका जब इतनी ज़रूरत ही नहीं थी तो फिर आपको इतना मंगवाना नहीं चाहिए था। ये बाज़ मुल्कों के अंदर इस तरह के मैंने बाकायदा पढ़े हैं। अब अल्लाह आलम, यानी आपने जो फरमाया वो अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन ऐसा होता हो ये इल्म में नहीं है। ये जो नुमाइंदगी कर रहे थे ना यार, इनको भी अपना तजुर्बा होगा, आदमी शर्माएगा, फिर जैसा खाना। अब आपने बोतल पी है ना, बोतल पी, अब ज़्यादा पी नहीं जा रही, बोतल इतनी बड़ी है, ख्वाहिश थोड़ी की थी, अब वो पी नहीं जा रही, तो क्या आप उसको बोलोगे प्लास्टिक की थैली में डालो, उसको दे दो, फिर वो तो साथ ले जाते हैं। चाय बच गई तो वो नहीं, बोतल, हर बोतल तो डिस्पोजल तो नहीं होती, कांच की होती है, जो बोतल तो रख लेते हैं ना हमारे यहाँ। तो ये चाय बच गई, चाय ज़्यादा मतलब नहीं पी जा रही, तो अब ये क्या करेंगे, आप इसके लिए शॉपर लेंगे, उसको ले जाएंगे इसको, तो लोग इसमें अजीब मैंने ताज्जुब की नज़र से ऐसी चीज़ें तो फिर एक अलग हो जाती हैं। मगर ये गुफ्तगू ये कर रहे थे कि घर पे खाना ले जाऊंगा तो मेरा एक स्टेटस है, तो मैं अपने घर वालों को ऐसी चीज़ कैसे खिलाऊंगा, तो ये तो मुझे नहीं मालूम किस तरह भी होता है, वल्लाहु आलम। अब वो भी मतलब ये नहीं, मैं ये जो मैं कह रहा हूँ ना कि इसने ये ज़ाया नहीं किया, छोड़ दिया, फेंकेगा जो मुजरिम वो है, होटल वाला अगर इसको फेंक देता है और वो वाकई खाने के इस्तेमाल का है तो ये गुनाहगार होगा। हम छोड़ के आ गए, ठीक है, हम नहीं खा पा रहे। वैसे आम तौर पर आजकल देखा जाता है कि जब वो खाना बच जाए और होटल में कहा जाता है कि भाई इसको पैक कर दें, तो अब थोड़ा मयार पैकिंग का भी अच्छा लगता है कि मतलब वो जिस तरह से देते हैं ना, तो पैक करने का भी कुछ अब उर्फ हो गया है, यूँ लगता है कि जैसे वो अच्छी थैली में डाल, फैशन हो गया है। जी जी, तो यूँ मतलब अब ये तरकीब है। लेकिन आपका भी अगर तवज्जो ऐसे होटल वाले कि जो खाना फेंक देते हों या काबिल इस्तेमाल या किसी को गरीबों को दे सकते हैं, उनको निज़ाम बनाना चाहिए। जी हाँ, निज़ाम बनाना चाहिए, ज़ाया नहीं करना चाहिए। बाकी आदमियों का भी स्टैंडर्ड होता है। अब एमए ने होटल में गया खाने के लिए, ये बचेगा और खाना ये ले लेगा, इसको वोट देगा आइंदा कोई? वो शर्माएगा ना, मतलब बड़ा आदमी शर्माएगा, दरमियाना आदमी इतना नहीं शर्माएगा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। इस क्लिप की वीडियो और ऑडियो AI जनरेटेड है। आज दादा जान हमें हैंड कैरी और लगेज का फर्क बताएंगे। ये वो चीज है
جو ہر مسافر کو جاننی چاہیے تاکہ سفر میں آسانی ہو اور ایئرپورٹ پر کوئی پریشانی نہ آئے۔ یہ ہوتا ہے لگیج، یہ وہ سامان ہوتا ہے جو جہاز میں چیکنگ کے ذریعے بھیجا جاتا ہے۔ اکثر لوگ یہی بھول جاتے ہیں۔ ہر ایئر لائن کا وزن الگ ہوتا ہے اور اپنی ایئر لائن کی اپڈیٹ ویٹ پالیسی ضرور چیک کر لیں۔ زیادہ وزن ہو تو اضافی فیس دینی پڑ سکتی ہے۔ صرف ضروری اشیاء رکھیں۔ اپنا سامان گھر ہی میں پہلے تول لیں تاکہ ایئرپورٹ پر کوئی پریشانی نہ آئے۔ اب بات کر لیتے ہیں ہینڈ کیری بیگ کی۔ یہ ہے ہینڈ کیری بیگ۔ وہ چھوٹا بیگ جو آپ اپنے ساتھ جہاز میں لے جا سکتے ہیں۔ ہینڈ کیری بیگ آپ کے قریب رہتا ہے۔ اس میں ہمیشہ وہی چیزیں رکھیں جن کی فوری ضرورت پڑ سکتی ہے، جیسے پاسپورٹ، ٹکٹ اور دیگر کاغذات وغیرہ۔ اور موبائل چارجر، ضروری دوائیں، پانی کی بوتل یا چھوٹا کمبل بھی ہینڈ کیری بیگ میں رکھ لیجئے۔ زیادہ تر ایئر لائن 7 کلو وزن کی اجازت دیتی ہیں۔ ہینڈ کیری ہلکا رکھیں تاکہ کیبن میں آسانی سے آ جائے۔ اور ہاں، بیگ اتنا مضبوط لیجئے گا جو سفر کی سختیاں برداشت کر سکے، کیونکہ سفر کے دوران ان بیگز کو کئی چیکنگ کے مراحل سے گزارا جاتا ہے۔ کمزور بیگ ہو تو سفر میں آپ کو آزمائش کا سامنا ہو سکتا ہے۔ دادا جان، میں نے اپنے بیگ پر نشانی لگا دی ہے تاکہ میں اتنے سارے بیگز میں اپنا بیگ آسانی سے پہچان سکوں۔ بہت اچھا کیا آپ نے۔ دادا جان، ہم نماز امامہ شریف کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ اس سنت پر عمل کی برکت سے ہمیں 70 گنا ثواب ملتا ہے، جبکہ حج و عمرہ ہم بغیر ٹوپی اور امامہ شریف کے ادا کرتے ہیں۔ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کیا فرماتے ہیں امیر اہل سنت؟ حمزہ کے اس سوال کے بارے میں ماشاءاللہ، احرام میں مرد کے لیے یہ واجب ہے کہ اس کا سر کھلا رہے، ننگا سر۔ سر پر اگر کپڑا اوڑھ لیں گے تو یہ گناہ ہے، جان بوجھ کر اوڑھیں گے تو۔ اب جان بوجھ کر اوڑھیں یا بھول سے اوڑھیں، کفارہ بہرحال اس کا دینا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ امیر سنت عرض ہے کہ ماہ رمضان کی وہ بہاریں، وہ رونقیں، وہ رعنائیاں، وہ سحری و افطار کی بہاریں جو ہم سے رخصت ہو گئی، آپ ہی کے ذریعے ہمیں غم رمضان کی ٹرمنالوجی بھی ملی ہے اور اس کا تھوڑا بہت شعور بھی نصیب ہوا ہے۔ امیر سنت کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ اب ماہ رمضان کے رخصت ہونے سے کچھ دنوں کے بعد ہی غم رمضان میں کمی آنی شروع ہو جاتی ہے۔ اس ذوق کو کس طرح بڑھایا جائے، اس درد کو مزید کس طرح فیل کیا جائے، غم مدینہ کے ساتھ ساتھ غم رمضان کی برکتیں کیسے حاصل کریں، ہم نے آپ ہی کی کتاب فیضان رمضان میں یہ پڑھا ہے کہ پہلے کے بزرگان دین ماہ رمضان کے جدا ہونے کے بعد 6 ماہ تک وہ ماہ رمضان میں کی ہوئی عبادات کی قبولیت کے لیے دعا کیا کرتے تھے، اور مزید 6 ماہ ماہ رمضان کے استقبال کے لیے انتظار رمضان، اللہم بلغنا رمضان بالصحت وعافیہ، اس طرح کی جو بھی ان کی دعائیں انداز ہوتا تھا، آپ کا بھی انداز یہی دیکھا ہے۔ یہ درد رمضان، غم رمضان، رمضان کی یاد کو کس طرح باقی رکھا جائے اور اس کو کس طرح سلامت رکھا جائے، اس کی برکتیں کیسے حاصل کی جائے، اس سلسلے میں آپ رہنمائی عطا فرمائیں۔ ماشاءاللہ، واقعی رمضان کا جو غم ہے وہ بس اللہ جس کو نصیب کر دے۔ ہر وقت تو ظاہر ہے کہ یہ کیفیات رہنا مشکل ہوتی ہیں، اس میں رمضان کی بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں وہ محفوظ کر لی جائیں کہ یہ میں نے رمضان میں یہ چیز خریدی تھی۔ مثال کے طور پر کوئی تسبیح رمضان میں اسپیشلی خرید لی، پھر یہ کہ یہ ذہن میں اس کو سنبھال کے رکھے کہ وہ استعمال کرے، یہ رمضان کی تسبیح ہے۔ تو اس طرح مطلب یہ کہ ایک یاد رمضان باقی رہے گی۔ اس طرح کوئی چادر لی یا کوئی ایسی چیز رمضان میں خریدی اور اس کو مطلب ہے کہ دیکھ کر رمضان کو یاد کرے، یا کوئی زخم وغیرہ کوئی سی صورت پیش آئی، جان بوجھ کر نہیں کرنی، صورت پیش آئی تو یہ آٹومیٹک یاد رمضان اس کو مل جاتی ہے۔ چند سال پہلے مجھے بھی ایک یہاں یہ پھوڑا نکلا تھا رمضان شریف میں، تو اس کو کبھی کبھی دیکھتا ہوں میں کہ یاد رمضان یہ نظر آ رہا ہے نا۔ میں پٹا بھی باندھتا تھا ان دنوں،
आजमाइश हो गई थी। ये तो कुदरती तौर पर मुझे मिल गया है, तो हर एक को मिले ये भी ज़रूरी नहीं है। अपनी डायरियों पर, अपनी किताबों पर, या कोई किताब ख़रीदी उस पर रमज़ान में नाम लिख लिया और तारीख़ डाल दी। अगर अपना ज़ाती मकान है और दीवार या कब्बट वगैरह पर लिख लिया, मैंने तो कहीं कहीं अपनी कब्बट है, पलंग है, जहाँ भी मुझे मौका मिला तो मैंने लिखा हुआ है रमज़ान का शेर। अहमद का भी शब बारात के दिनों में शाबान शरीफ में भी कुछ ना कुछ लिखा हुआ मेरे घर में मिलेगा आपको। तो इस तरह ये देख देख कर एक याद ताज़ा होती है माह रमज़ान की। अल्लाह करीम रमज़ान की मोहब्बत नसीब फरमाए। हो सके तो घर में एक रमज़ान नाम का बच्चा भी होना चाहिए, उसको देखकर याद रमज़ान ताज़ा होती रहे। और ये कि रमज़ान में पैदा हो तो उसका नाम रमज़ान रखा जाए, रमज़ान रज़ा रख लिया जाए, आला हज़रत की निस्बत भी शामिल कर ली जाए, तो यूँ भी मतलब कि रमज़ान की याद रहेगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। रमज़ान में यहाँ पर इत्तिकाफ बैठा था, आपकी तरगीब से मैंने जामियातुल मदीना में दर्स निज़ामी के लिए टेस्ट दिया है। आप दुआ फरमा दीजिए मैं पास हो जाऊँ, और आपकी तरगीब से इमामा शरीफ भी पहना है और इंशाअल्लाह ज़िंदगी भर नहीं उतारूँगा। माशाअल्लाह, फिर हमजा आ गया इसमें। अल्लाह अल्लाह। ये तो खैर वो मायूस होकर जा रहे थे, इनको तो बोला कि तुम माजूर हो, तुमको हम नॉर्मल ईसाई भाइयों में नहीं लेंगे। अब ये उसूल है इनके, सही है इनको, मगर फिर वही रुक गए कि नहीं मैं एहतिकाफ छोड़ के नहीं जाऊंगा। फिर ये कि किसी और ने कुछ मदद की और ये शामिल हो गए, और अभी तक बैठे हुए, आज भी बैठे हुए ये, मैं छोड़ के फैज़ान मदीना नहीं जाता नहीं जाता। अब दरस निज़ामी में दाखिला भी ले लिया। तो इस तरह हमारी जो मजलिस हैं वो भी नोट कर लें कि कभी इस तरह के बात होते हैं कि वो माजूर इस तरह के होते हैं कि वो दूसरों पर बोझ बनने वाले नहीं होते। तो नॉर्मली अब बैसाखी है तो इससे मतलब अगर देख कर पोजीशन अगर उसको बचा लेना चाहिए, वरना ये कहीं चला जाता तो ज़ाहिर है बेचारा काम कहाँ पहुँचता। फिर खुद इनके जज्बे ने इनको मतलब रोक लिया कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा। फिर कोशिश की इन्होंने। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। प्यारे अमीरे अहले सुन्नत, आपको रमजान का चांद मुबारक हो। तमाम आशिकाने रसूल को माह रमजान मुबारक हो। अब्र रहमत छा गया है और समा है नूर नूर, फजल रब से मगफिरत का हो गया सामान है। कहाँ से आए आप? मैं फैसलाबाद से, कराची से, टाला से, डेरा इसमाइल खान से, लाहौर से, रहीम यार खान से आया हूँ। हमने ज़िंदगी पता नहीं कहाँ गुजार दी है, अभी यहाँ आके पता चला है रमज़ान क्या बात होती है। नहीं इमामा नहीं सजाया हुआ था, यहाँ पे आके मैंने सजाया और माशाल्लाह से इतना प्यारा लग रहा मुझे इमामा, अब मेरा दिल ही नहीं चाह रहा उतारने का। यहाँ पर सबसे बड़ी जो बात है वो दिल का सुकून होता है। यहाँ पर सब फैजान गए। अल्लाह करे कि हमारा पूरा रमज़ान जो है उसी की रिज़ा के मुताबिक गुजरे, रोज़े पूरे हों, तरावियाँ पूरी हों, तिलावत हों, दुरूद और सलाम और दीगर इबादतों की सआदत मिलती रहे। रमज़ान आया, रमज़ान आया, रमज़ान आया, रमज़ान आया। सालिहा पारसा सैयदा फातिमा मुतलकन बाहया फातिमा। आप पर अल्लाह की रहमत हो हज़रत फातिमा।
ماں باپ کے حوالے سے آپ کا کوئی رسالہ ہو جو ان کا ادب کے اوپر ہو؟ ماں باپ کے آداب پر سمندری گنبد ایک مختصر سا رسالہ ہے مکتبۃ المدینہ کا. رب کی عنایت ہے رمضان، بندوں کی زینت ہے رمضان، کنجی سعادت ہے رمضان، نیکی کی ہدایت ہے رمضان. مدنی چینل نے ایسے لوگوں کو واپس قرآن و سنت کا تابع کیا ہے جو عریانی فحشی کی طرف مائل ہو گئے تھے. کئی سالوں سے یہ خالص اسلامی تعلیمات کو نشر کر رہے ہیں. ہم اس چینل کے کامیابی کے لیے دعا گو ہیں. مدنی چینل امت مسلمہ کے لیے ایک نعمت ہے. مجھے اس پر کئی مشورے ملے تھے، اس وقت کی بات ہے جب ہم اس کا اپلائی کرنے جا رہے تھے. اس کا یہ نام رکھ لیں، اس نام پر پرمیشن نہیں ملے، اس نام پرمیشن ملے. الحمدللہ مجھے یاد ہے زبان مبارک سے نکلا مدنی چینل. لانا مدنی چینل ہی ہے اور اللہ کا شکر ہے ملا ہی مدنی چینل. تو آج تو علی ہے، یوم علی ہے آج. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ذکر علی عبادتن، یعنی علی کا ذکر عبادت ہے. تمام عاشقان رسول کو امیر اہل سنت کا یوم ولادت مبارک ہو. اے مخالفت کے پتھر رکھنے والوں ذرا سنو، تم جب بھی مخالفت کا پتھر رکھو گے یہ اس پتھر پر چڑھ کر اور آگے بڑھے گا میرا مرشد. ایک مرد کلندر نے ایک مرد کلندر نے دنیا کو پکارا. تم پتھر رکھتے ہو، تم پہاڑ کھڑے کر دو. اللہ کی رحمت سے جس پر اعلیٰ حضرت کا ہاتھ، غوث پاک کا ہاتھ، مولا علی کا ہاتھ ہے، وہ پتھر تو پتھر چٹانوں کو پار کر کے نکل جائے گا. رمضان رمضان رمضان، چھوٹے چھوٹے پیارے بچوں کا رمضان. بس رو کیوں رہے؟ بس میری خواہش تھی کہ 1 مہینے کا اعتکاف کرنے کے لیے 10 دیر کا شرف ہوا. کاش کہ یہ وقت میرے پر پہلے آ جاتا. الحمدللہ. افسوس ہو رہا ہے کہ 28 روزے گزر گئے. کس کا دل کرے گا یار گھر پہ جائیں؟ کون جائے گا گھر پہ؟ امیر سنت کے قدموں سے لپٹا رہے گا. ایسے ہی تو کوئی شخص مطلب اس شخصیت کے دیوانے نہیں ہو رہے. مجھ سے میری والدہ پوچھی یار ایسا کیوں رو رہے ہو تم؟ بولتی ہے تم اچھی جگہ چلے گئی ہو. میں نے بولا نہیں، میں آپ سے بھی زیادتی کرتا رہوں، اسے بھی بولتا رہوں. تو پہلا ارادہ یہ ہے میں جب بھی کیا تو میں اپنی ماں کے قدموں میں گر کے ان سے معافی مانگوں. درد پہنچاتا رہے گا دل کو تیرا اشتیاق، تجھ سے پھر ملنے کا ہوگا یا نہ ہوگا اتفاق. پھر نہ کیوں کہتے رہے اے وقت ہجراں الوداع، حسرتا و حسرتا اے ماہ رمضان الوداع. تیرے دیوانے اب رو رہے ہیں، مضطرب سب کے سب ہو رہے ہیں. ہائے اب وقت رخصت ہے آیا، الوداع الوداع آہ رمضان. خبر جب کہ رمضان کی آمد کی آئی تو مرجھائے دل کی کلی
کیا برے کروں نور برسا رہا تھا مزہ خوب رمضان میں آ رہا تھا مساجد میں سو بہار آ گئی تھی خدا کے کرم کی گھٹا چھا گئی تھی جسے دیکھو سجدے میں آ کر گرا تھا مزہ خوب رمضان میں آ رہا تھا مسلمان تھے خوش رخ پہ رونق بڑی تھی خدا کے کرم کی برستی جھڑی تھی عبادت میں دل کس قدر لگ گیا تھا مزہ خوب رمضان میں آ رہا تھا مجھے ماہ رمضان کا غم دے الہی مٹا حب دنیا کی دل سے سیاہی مزہ فانی سنسار میں کیا رکھا تھا مزہ خوب رمضان میں آ رہا تھا دم رخصت ماہ رمضان مسلمان تھے غمگین و حیران پریشان شب عید دیکھو جسے رو رہا تھا مزہ خوب رمضان میں جو تھے معتکف مدنی مرکز کے اندر بیچارے تھے عطار مغموم و مضطر دم الوداع کا دل جل رہا تھا مزہ خوب رمضان میں آ رہا تھا مزہ خوب رمضان میں آ رہا تھا آج
माशाअल्लाह बड़ी तादाद में आलिम मदी मरकज़ फैज़ान मदीना के अलावा भी इस्लामी भाई माह रमज़ान की याद मनाने भी मदनी मुज़ाकरे में हाज़िर हुए हैं। क्या ही अच्छा हो कि मज़ीद हफ्तावार इज्तिमा में शिरकत, मदरसतुल मदीना बालिगान पढ़ने की नीयतें और मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ में जो अच्छी अच्छी नीयतें हमारे रमज़ान में थीं उनको रिफ़्रेश किया जाए, रिन्यू किया जाए और फिर हिम्मत करके आगे बढ़ें ताकि जो इबादत का शौक़, शौक़ और नेकी की दावत का जो जज्बा मिला था वो फिर ताज़ा हो जाए और हम खूब नेकी की दावत आम करने वाले बन जाएं। फेसबुक लाइव चैट मौलाना इलियास कादरी पर सवाल है, क्या अगर कारोबारी हजरात अपने काम काज की वजह से सिर्फ़ फ़र्ज़ रकातें अदा करें और इसी की आदत बना लें तो क्या इनकी नमाज दुरुस्त हो जाएगी? फ़र्ज़ तो अदा हो जाएंगे लेकिन सुन्नतें छूटेंगी। सुन्नत मुअक्कदा छोड़ना बुरा, आदत बनाना गुनाह। तो कामकाज की वजह से जैसे मसरूफियात होती है बाज़ारों, तो इस तरह कोई सुन्नतें छोड़ने की इजाज़त थोड़ी मिलती है। दीनी मसरूफियात की एक सूरत होती है मुफ्ती के लिए। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेरी मसरूफियत इस तरह की है कि मैं मतलब फतवे लिखने में और मेरी ऐसी मसरूफियत है कि मैं सुन्नतें ना पढ़ूँ ना, सुन्नत मुअक्कदा, तो मुझ पर मुआखज़ा नहीं है। कैटेगरी एक तो आला हज़रत खुद फरमाते हैं कि मैं उस कैटेगरी में हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं फिर भी सुन्नतें तर्क नहीं करता। हाँ, आला हज़रत फरमाते हैं कि मैं सुन्नत मुअक्कदा तो दूर की बात, सुन्नत गैर मुअक्कदा भी नहीं छोड़ता। जो अगर कोई छोड़ दे तो वैसे ही गुनाहगार नहीं है, उस पर कोई जुर्म नहीं है। तो ये आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह, तो ये इल्म दीन के ताल्लुक से ये हर एक ये नहीं कि मैं मसरूफ़ हूँ, मैं तसनीफ़ का काम करता हूँ तो मैं बयानात करता हूँ तो ये रास्ता निकालने, ऐसा नहीं है। वो आला हज़रत की अपनी मसरूफियात थी और वो दीनी मसरूफियात थी। इतनी मसरूफियात थी कि किसी ने अर्ज़ किया कि हुज़ूर हमारी अंजुमन की सरपरस्ती फरमाएं, कुछ इसी तरह का है। तो आपने फरमाया कि आप थोड़ा मेरे पास आ जाएं, मेरे साथ रह लें, देख लें। तो जो सा मिनट आपको फारिग लगे ना मेरे, तो वो मिनट आपका, मैं आपका काम कर दूंगा। नहीं, इतनी मसरूफियत थी आला हज़रत की दीनी कामों में। दोबारा लेके तिजारत की वजह से सुन्नतें नहीं छोड़नी, बल्कि तिजारत की मसरूफियत तो ज़ाहिर पैसों की भी आमद ज़्यादा होती होगी, तो शुक्राने में मज़ीद नफलें बढ़ा देनी चाहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। फिर जा रहे हैं अहले मोहब्बत के काफिले, फिर याद आ रहा है मदीना हुजूर का। मुझको दर पेश इंशाअल्लाह इस साल भी आज़मीन हज के काफिले सफर हज के लिए रवां दवा होंगे और वो हरमैन शरीफ की फजाओं में पहुंचने के लिए बेताब होंगे। कर रहे हैं जाने वाले हज की अब तैयारियां, रह न जाऊं मैं कहीं, कर दो करम फिर या नबी। आज़मीन हज को रुखसत करने और उनके साथ कुछ लम्हात गुजारने के लिए 12 अप्रैल 2026 बरोज इतवार रात करीबन 9:15 बजे फैज़ान मदीना कराची में एक अज़ीमुश्शान महफिल मदीना का एहतिमाम किया गया है, जिसमें शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत बानी दावत इस्लामी हज़रत अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मोहम्मद इलियास सत्तार क़ादरी रज़वी ज़ियाई दामत बरकातुहुमुल आलिया भी शिरकत फरमाएंगे। तो इस बार हज की सआदत पाने वाले आज़मीन हज इस महफिल मदीना में लाजमी शिरकत फरमाएं। ये महफिल मदीना मदनी चैनल पर भी बराह रास्त नशर की जाएगी। माशाअल्लाह
کل کا تو اجتماع ماشاءاللہ یاد مدینہ ہے، اور پھر دوپہر میں بھی الحمدللہ دوپہر سے ہی حج کی تربیت کا سلسلہ ہوگا، اور ظہر کی نماز کے بعد انشاءاللہ عازمین حج کو حج کا پورا طریقہ کار بیان ہوگا، تو اس میں بھی شرکت کرنی ہے، اور پھر رات انشاءاللہ عشاء کی نماز کے بعد محفل مدینہ میں بھی شرکت کرنی ہے انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ، ضرور جو سن رہے ہیں حاضرین ناظرین، جو آ سکتے ہیں تو وہ تو آ جائیں فیضان مدینہ میں، اور جو نہیں آ پاتے تو مدنی چینل میں ہمارے ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ آپ کو مزے کو مزہ آ جائے گا انشاءاللہ۔ یعنی یہ وہ محفل مدینہ ہوتی ہے کہ یوں سمجھو کہ ایک طرح سے سارا سال جس کا انتظار رہتا ہے، اتنا مطلب روحانی سرور حاصل ہوتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ ویسے کچھ کا یہ انداز دیکھا ہے حضور کہ اگرچہ وہ بظاہر یوں اسباب نہیں اور نام بھی نہیں آیا، حج کا کوئی ایسا فارم بھی نہیں بھرا ہے، نہ کوئی اناؤنسمنٹ ہے، لیکن اس محفل کے اندر شرکت کے لیے مطلب خاص آمد کا سلسلہ بناتے ہوں۔ آپ پنجاب وغیرہ سے کتنے دیوانے پہنچ گئے ہوں گے، ہاتھ اٹھا رہے ہیں دیکھو، یہ محفل مدینہ کے لیے دیکھو کہاں سے یہ آ گئے کہ ابھی محفل مدینہ انشاءاللہ کبھی جانب مدینہ، کیا بات انشاءاللہ۔ تو جو کراچی والے ہیں وہ تو آ ہی جانا، وہ جلدی آ جانا، یہ نہیں پھر آپ کو جگہ ملے نہ ملے کوئی، یعنی کہ تو ضرور تشریف لائیں۔ تو کتنے ہیں جو ہاتھ اٹھا رہے ہیں جو پنجاب وغیرہ سے پہنچ بھی گئے، کہ لگے ہاتھوں ہفتہ وار مدنی مذاکرے میں بھی شرکت ہو گئی، اور کل محفل مدینہ اور دوپہر کی حج کی تربیت ہے، اس میں بھی شرکت کیجئے کہ اس طرح مطلب ابھی سے سیکھ لیں تاکہ جب بلاو آ جائے تو آپ کو تھوڑا معلوم ہو، آسانی ہو جائے کہ کیا کرنا ہے جا کے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ چینل کے ناظرین، مائی اپریل مائی اجتماع میں آنا ہے، دوسروں کو لانا ہے۔ آج ہم فیض مدینہ کراچی کریلا سٹاپ نارتھ کراچی میں موجود ہیں، یہاں ہفتہ وار سنتوں بڑے اجتماع میں شرکت کریں گے۔ آئیے چلتے ہیں ہفتہ وار سنتوں بڑے اجتماع کی طرف۔ عمل کا وہ جذبہ عطا یا الہی، عمل کا وہ جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، عمل کا وہ جذبہ عطا یا الہی، عمل کا وہ جذبہ عطا یا الہی۔ ماشاءاللہ جب آپ یہاں آتے ہیں تو یہاں کی روحانیت ایسی ہے کہ آدمی کہتا ہے کہ بار بار آئے بار بار آئے۔ اجتماع کی جو دعا ہوتی ہے اور ذکر ہوتا ہے نا، تو اس کی بات ہی کچھ اور ہے۔ پورا ہفتہ جو ہے نا اس کی ایک دماغ میں دل میں یعنی ایک وہ روحانیت رہتی ہے، اچھا لگتا ہے۔ میرا دل بہت خوش ہوتا ہے، مجھے یہاں پر وہ واقعات ملتے ہیں جو وہ واقعات دینی واقعات ہوتے ہیں جو وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا ہوں، جو پھر میں یہاں سے واقعات سن کے جاتا ہوں اور پھر میں اپنا یار دوستوں میں بیٹھتا ہوں اور میں یہی واقعات ان کو سناتا ہوں جو دل ہلا دیتے ہیں، اور واقعی اس میں نصیحت ہوتی ہے۔ تقریباً مجھے 10 سال ہو گئے اجتماع میں جاتے ہوئے۔ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہاں پر جو درس دیا جاتا ہے وہ اخوت و بھائی چارے کا دیا جاتا ہے، یہاں نفرت کی کوئی بات نہیں ہوتی ہے، ہر رنگ کا آدمی جو یہاں موجود ہوتا ہے اور سب کے ساتھ پیار محبت سے کام کیا جاتا ہے، اور الحمدللہ آج دعوت اسلامی عروج پہ ہے، اس کی وجہ یہی ہے۔ ماشاءاللہ بس وہی والی بات ہے نا، صحبت بہت اثر دکھلاتی ہے، پہلے صحبت الگ تھی تو ماشاءاللہ اچھا لگا یہاں پہ آگے۔ اجتماع کی برکت سے قافلوں کا ذہن بنا، نمازوں کا ذہن بنا، کافی اپنے اندر تکمیلی پائی۔ میں خود آیا تھا ایک دفعہ، ایسے ہی بیٹھنے کے لیے آیا تھا، میں بیٹھا رہا پہلے، اس کے بعد پھر میں انتظار کر اگلے جمعرات کو آئے گی میں دوبارہ جاؤں گا، پھر میں دوبارہ آیا۔ ماشاءاللہ سے جب بھی میں آتا ہوں تو جو بھی سیکھنے کا موقع ملتا ہے گا کچھ نہ کچھ اس میں یونیک ہوتا ہے، کہ جیسے کبھی وضو کے بارے میں، کبھی نماز کے بارے میں، جو سنتیں اور آداب ہے یہ تو زبردست ہوتی ہیں کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کبھی ہم نے تو پتہ ہی نہیں تھا یہ چیز کا۔ پھر گھر جا کے انسان اپنی بچوں پر بھی کوشش کرتا ہے کہ ان کو ہم ایسی ہی تربیت دیں جیسے ہمارے پیر و مرشد چاہتے ہیں۔ الحمدللہ میں جب سے دعوت اسلامی کے ماحول سے اٹیچ ہوا تو سب سے پہلے میں
ہفتہ وار اجتماع کے ذریعے ہی ماحول میں آیا الحمدللہ عز و جل. اور جب میں ہفتہ وار اجتماع میں آنا اسٹارٹ ہوا تو اس کے اندر مجھے روحانیت ملنا اسٹارٹ ہوئی. اور میری والدہ کو کینسر کی بیماری تھی اور ہفتہ وار اجتماع میں آنے کی برکت سے اور امیر اہل سنت کی دعاؤں کی برکت سے الحمدللہ وہ دور ہوئی. تقریباً مجھے 2 مہینے ہو گئے الحمدللہ اجتماع کی بدولت ہی نمازوں کی پابندی کر رہے ہیں. اعتکاف میں بیٹھے تھے ہم, اس کے بعد وہاں سے ہمارے کو ترغیب دلائی گئی تو ماشاءاللہ سے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کرتے ہیں ہم. اور ماشاءاللہ سے الحمدللہ 15 اسلامی بھائی کو لے کر آیا ہوں میں. بس وہاں پر اعتکاف میں ہمارے کو یہی چیزیں سکھائی جاتی تھیں کہ آپ لوگ تو سیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ سے, تو آپ کوشش یہ کریں باہر جا کے اپنے ساتھ دوسروں کو بھی لے کے نکلیں تاکہ ان کے بھی علم میں اضافہ ہو. پہلے ایسا ہوتا تھا کہ میں ڈسٹرب رہتا تھا, پریشانی معاملہ, تو دعوت اسلامی سے اتنا ریلیف نہیں تھا, یعنی کہ دور ہی رہتا. اب جب میں نے ماشاءاللہ دعوت اسلامی کو دیکھا پڑھا, جب اس میں انٹر ہوا تو مجھے اس کے اندر بڑی روحانیت ملتی گئی. ہفتہ وار اجتماع میں بہت سکون ملتا ہے. جب سے اعتکاف میں بیٹھا ہوں اللہ کا شکر ہے دعوت اسلامی سے وابستہ ہو گیا ہوں. 30 سال سے میرے ماں باپ کا انتقال ہوا, کبھی خواب میں نہیں آئے. جب سے دعوت اسلامی کو وابستہ ہوا ہوں میرے ماں باپ 2 بار میرے خواب میں آئے اللہ کے حکم سے. اور حضرت اب میں خود اکیلا صبح صدائے مدینہ لگانے نکل جاتا ہوں. دعا سنتا ہوں نا, اللہ جانتا ہے میرے روئے کھڑے ہو جاتے ہوں. جس دن دعا سن کے جاتا ہوں نا اس دن رات کو سوتا ہوں تو پھر ماں باپ خواب میں آتے ہیں, بولتے ہیں بیٹا تو بہت اچھا کام کر گیا. رونا نہیں آتا تھا حضرت, جب بھی ذکر الہی سنتا ہوں نا میری آنکھوں سے میرے گناہوں کے اوپر میں تصور کرتا ہوں نا تو رو پڑتا ہوں, ورنہ اس سے پہلے کبھی رونا نہیں آتا. دل کالا شاہ ہو گیا تھا. جب سے دعوت اسلامی کو وابستہ کیا میرا دل باغ ہو گیا. اللہ سے توبہ کرتا ہوں مالک جو میرے 35 سال گمراہ ہو گئے نا اس کو میرے کو معاف کر دینا. ماہ اپریل ماہ اجتماع الحمدللہ اسلامی بھائی کی کوششیں بھرپور ہیں اور کئی علاقوں میں باقاعدہ اس کے لیے چوک درس اور گھر گھر جا کر یاد دہانی, اور خاص کر ماہ رمضان کے جو نمازی اور معتکف اسلامی بھائی ہیں ان پر یہ کوششیں کر کے ماہ اپریل کو جو ماہ اجتماع منایا جا رہا ہے الحمدللہ اس کے کافی فوائد سننے کو مل رہے ہیں. ماشاءاللہ. دعوت اسلامی زندہ باد زندہ باد. مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے کہ جو لوگ جمع ہو کر اللہ پاک کا ذکر کرتے ہیں اور سوائے رضا الہی کے ان کا کوئی مقصد نہیں ہوتا تو آسمان سے ایک منادی ندا دیتا ہے, کھڑے ہو جاؤ, تمہاری مغفرت ہو گئی, تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا گیا ہے. سبحان اللہ. حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا معمول تھا ہفتے میں ایک دن وقت مقررہ پر لوگوں کو جمع کر کے بیان کرتے اور دینی تربیت کا اہتمام فرماتے. اللہ پاک مجلس ذکر میں آنے والوں پر فخر فرماتا ہے, انہیں رحمت گھیر دیتی ہے, گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا جاتا ہے, اس کے لیے بخشش کی خوشخبری ہے. علماء فرماتے ہیں جہاں 40 مسلمان صالح یعنی نیک مسلمان جمع ہوتے ہیں ان میں سے ایک ولی اللہ ضرور ہوتا ہے. سنتوں بھرے اجتماعات میں بھی اللہ پاک کے ولی ہوتے ہیں. ہمیں ہفتہ وار اجتماع اور دیگر دینی کاموں کو امیر سنت دامت برکاتہم العالیہ کی سوچ کے مطابق سر انجام دینا ہے انشاءاللہ عز و جل. ہفتہ وار اجتماع میں آنا ہے, دوسروں کو ساتھ اپنے لانا ہے, سنتوں بھرا اجتماع دعوت اسلامی کا, سنتوں بھرا اجتماع دعوت اسلامی کا, دعوت اسلامی زندہ باد. اللہ پاک مجلس ذکر میں آنے والوں پر فخر فرماتا اور فرشتوں کے سامنے ان کا ذکر خیر فرماتا ہے. ماشاءاللہ. پیارے پیارے بچوں کی پیاری پیاری ادائیں, 7 کروڑ مرحبا. ماہ اپریل ماہ اجتماع کے تعلق سے دعوتیں دینے کا انداز, مرحبا, 7 کروڑ مرحبا. اللہ پاک ان سارے بچوں کو بعمل عالم دین مفتی اسلام اور دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے. آمین آمین. بار بار ماں باپ اور خاندان والوں سمیت حج نصیب کرے, بار بار میٹھا مدینہ دکھائے. SMS کے ذریعے سوال ہے, میں مسجد میں امامت کرتا ہوں, میرا امیر اہل سنت سے سوال ہے کہ دین کے کاموں میں کن لوگوں سے مشورہ لینا چاہیے؟ دین کے کاموں میں جی, دین کا کام ہو یا دنیاوی کام ہو, مشورہ تو لینا چاہیے, اچھی بات ہے. سنت بھی ہے مشورہ کرنا, اور مشورہ اس سے لیا جائے جو امین ہو, مشورہ دینے کا اہل ہو, امانت دار ہو. یعنی وہ سب کو بولتا پھرے, آپ اس کو چپکے سے بات کریں, تو مشورہ دینے کا اہل بھی ہو. بعض صورتیں تو ایسی ہے کہ کوئی مشورہ لے تو اس کو
दुरुस्त मशवरा देना वाजिब हो जाएगा। मशवरा तो जब भी दें दुरुस्त ही देना है, वरना तो झूठ मूठ गलत मशवरा देंगे तो गुनाहगार होंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। SMS के ज़रिए ये सवाल मौसूल हुआ है। ये कह रहे हैं कि आपने नमाज के अहकाम में तहरीर फरमाया है कि जब भी मिसवाक करनी हो तो कम से कम 3 बार कीजिए। ये 3 बार मिसवाक करने से क्या मुराद है, उसका तरीका भी इरशाद फरमा दें। 3 बार ने इस तरह के वो इसका तरीका ये कि छोटी उंगली ये नीचे रहेगी, ये इस तरफ ऊपर रहेगा, 3 उंगलियां इस तरह, ये अंगूठा और ये छोटी उंगली दोनों नीचे की तरफ है और 3 उंगलियां ये ऊपर। तो इस तरह मतलब ये कि धोकर पहले सीधी तरफ के ऊपर के दांत सीधी तरफ से मांझेंगे, फिर ये कि लेफ्ट साइड उल्टी तरफ ऊपर के दांत मांझेंगे, फिर नीचे सीधी तरफ, फिर नीचे के दांतों को उल्टी तरफ। ये 3 बार ये करने के बाद, मगर ये खाली हम लोग टच कर लेंगे तो सफाई कहाँ होगी, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। रगड़ कर तो फिर मेल कुचल उतरेगा। और फिर अब ये एक बार करने के बाद ये धो लिया, फिर दोबारा इसी तरह फिर धो लिया, फिर तीसरी मर्तबा भी इसी तरह धो लें और ये कर लें। अब तीसरी बार जब मिसवाक कर चुके ना तो फिर आखिर में भी धोना है, धोकर इसको खड़ी रखें। ये कचरा मिट्टी में यूं डाल देंगे ना तो फिर ये के खतरा है कि अक्ल चली जाए, तो इसका एहतराम करना है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। कि जो बालिगान जामिया में पढ़ना चाहते हैं लेकिन उन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता, उससे जामिया में दाखिला नहीं मिलता, उन्हें क्या करना चाहिए? सीखना चाहिए, इस काबिल बने कि दाखिला मिल जाए। तरबियती कोर्स कर लें, अपना तरबियती कोर्स जो होता है तो उसमें मदनी तरबियती कोर्स, उसमें पढ़ा लिखा ना हो उसको भी दाखिला दे देते हैं, फिर सिखाते हैं इसको, उर्दू वगैरह सिखाते होंगे, कुरान शरीफ सिखाते होंगे। तो इस तरह ये कि जब ये काबिल हो जाएगा ना, अगर काबिल हो गया तो फिर ये कि उसको दाखिला मिलेगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। इस वक्त मैं शहीद मस्जिद के बाहर खारादर में मौजूद हूँ। अमीर अहले सुन्नत से सवाल ये है कि ये शहीद मस्जिद में आपने कितने साल इमामत फरमाई और शहीद मस्जिद को शहीद मस्जिद क्यों कहा जाता है? पहले तो जब दावत इस्लामी बनी नहीं थी उस वक्त भी यहाँ इमामत की थी, फिर ये कि वहाँ से मैं इमामत अब क्यों छोड़ी मुझे याद नहीं है। फिर नूर मस्जिद में आ गया, नूर मस्जिद में गालिबन 10 साल फिर मैंने इमामत की। इन शहीद मस्जिद में इससे पहले था मैं, इन 10 सालों से पहले। अच्छा, और अब नूर मस्जिद में जब मैं था कागजी बाज़ार में, ओल्ड सिटी एरिया, और ये शहीद मस्जिद खारादर में, तो वहाँ दावत इस्लामी की तरकीब बन गई, तो वहाँ मसरूफियत बढ़ गई मेरी, दावत इस्लामी के इज्तिमात में जाना, बयान करना इधर उधर। फिर ये कि वहाँ भी मैंने रिज़ाइन कर दिया। और अब आर्जी तौर पर के लोग आकर मिले, मेरे को ऑफिस तो था नहीं, अब तो माशाल्लाह एक से एक मकातिब दफातर बन गए, उस वक्त तो कुछ नहीं था, तो मस्जिद ही थी। अब भी यानी कि मस्जिद मस्जिद है, मस्जिद में मुलाकात हो ना तो नमाजियों की और जिम्मेदारों को चाहिए कि मस्जिद में रहें, थोड़ा रुकें, तो इस्लामी भाइयों से इनफिरादी कोशिश करके करीब ला सकेंगे आप। खैर, तो वो फिर यूँ शहीद मस्जिद में दोबारा मैं आ गया और ये तरकीब रखी कि मैं जब होऊंगा तो मैं पढ़ा दूंगा नमाज, जुमा पढ़ा दूंगा, जब दौरे होंगे तो नहीं पढ़ाऊंगा। इस तरह मैंने वो तरकीब बनाई। अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब ये कि यूँ
दोबारा आ गया मैं शहीद मस्जिद में, और कितना मुद्दत ये मुझे नहीं पता, कितना अरसा वहाँ रहा मैं। और नाम शहीद मस्जिद उसका पहले से ही था, इसके वजह तस्मिया, नाम का शुरुआत की नाम कैसे इन्होंने रखा ये सबब मुझे नहीं पता। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मदनी चैनल के नाजरीन और फैजान मदीना कराची के हाजरीन, हर हफ्ते एक रिसाला पढ़ने और सुनने के लिए अता किया जाता है। आइए उस रिसाले के बारे में सुनते हैं दुआए अत्तार। कुत्ते की शक्ल में कहा जाता है बेहयाई की बातें करने वाला क़यामत के दिन कुत्ते की शक्ल में आएगा। या अल्लाह तेरी पनाह। या अल्लाह पाक, जो कोई 16 सफ़हात का रिसाला मोहतात गुफ्तगू कीजिए, पढ़ या सुन ले, उसे हमेशा मोहतात गुफ्तगू और आमाल में एहतियातें करना नसीब फरमा, और जन्नतुल फिरदौस में माँ बाप समेत बेहिसाब दाखिला नसीब फरमा। आमीन बिजाहि खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मोहतात गुफ्तगू कीजिए, इस रिसाले में आप पढ़ सकेंगे कुत्ते की शक्ल वाला, फौहश बात की तारीफ, नसीहतों भरी 50 दिलचस्प बातें, कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ना काम आ गया, और बहुत कुछ। उर्दू जबान में 16 सफ़हात पर मुश्तमिल ये रिसाला 22 रुपए हदिया पर मकतबतुल मदीना से तलब किया जा सकता है। इसी के साथ साथ ये रिसाला मजीद 7 जबानों में ऑनलाइन भी पढ़ा जा सकता है, जिसमें इंग्लिश, फ्रेंच, हिंदी, सिंधी, पश्तो, बंगला और रोमन उर्दू शामिल है। ये रिसाला दावत इस्लामी की वेबसाइट www.dawat-islami.net से PDF और ऑडियो फॉर्मेट में फ्री डाउनलोड भी किया जा सकता है। अपने मरहूमीन के इसाले सवाब की नीयत से रसाइल खरीद कर तकसीम कीजिए, या मकतबतुल मदीना को अपना ऑर्डर बुक करवाने के लिए इस नंबर 0313113927 पर राब्ता कीजिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, रिसाला दिखा रहे हैं जो फैसलाबाद वाले भी रिसाला सुभान अल्लाह हाथों में ले चुके हैं। सुभान अल्लाह। सब माह अप्रैल माह इज्तिमा के सिपाही बने रहें, मुबल्लिग बने रहें, और इज्तिमात में ऐसी मतलब भर्ती लाएं कि फिर कभी ओट ना आए, भर्ती भर्ती और बढ़ती चली जाए। इज्तिमात आपके हफ्तावार अपने दावत इस्लामी के बढ़ते ही चले जाएं, पीछे हट नहीं करनी इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदनी मुज़ाकरे में नाज़रीन से 3 सवालात किए जाते हैं, और दुरुस्त जवाबात देने वालों में से किसी एक को कुरान अंदाज़ी के बाद बतौर इनाम कैडेट माहनामा फैज़ान मदीना की बुकिंग दी जाती है। आज नाज़रीन से जो नए सवालात किए जा रहे हैं वो नोट कर लीजिए। सवाल नंबर 1, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र मेराज किस खुशनसीब सहाबिया के घर से शुरू फरमाया? सवाल नंबर 2, अल्लाह पाक मजलिस ज़िक्र में आने वालों का तज़किरा किन के सामने फरमाता है? सवाल नंबर 3, मिसवाक को कचरा, मिट्टी वगैरह में लिटा कर रख देने से किस नुकसान का ख़तरा होता है? इन तीन सवालात के जवाब आप हमें व्हाट्सएप नंबर 030826260000 और SMS नंबर 0341125555 पर दे सकते हैं। इस्लामी मैंने अपना नाम और नंबर ना लिखें, बल्कि अपने महरम का नाम और इनका नंबर लिखें। पिछले हफ्ते नाज़रीन से किए गए सवालात, और आइए कुरानदाजी देखते हैं। 4 अप्रैल 2026 को मदनी मुज़ाकरे में नाज़रीन से किए गए सवालात के जवाबात और विनर का नाम। सवाल नंबर 1, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसहबिहि वसल्लम को अपने चचाओं में सबसे ज्यादा मोहब्बत किस चचा से थी? जवाब, हजरत अमीर हमजा रदियल्लाहु अन्हु से। सवाल नंबर 2, किस किताब को कुरान पाक के बाद असहुल कुतुब यानी सबसे दुरुस्त तरीन किताब कहा जाता है? जवाब, बुखारी शरीफ को। सवाल नंबर 3, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने कितनी अहादीस में से मुंतखब करके बुखारी शरीफ की अहादीस को लिखा? जवाब, 6 लाख अहादीस में से। दुरुस्त जवाबात देने वालों के सिलेक्टेड नाम: मोहम्मद हसन मदनी टंडोला यार, खुज़ैमा अत्तारी रावलपिंडी, उबैद औरंगी टाउन कराची, अबू हुर रजा अत्तारी मुल्तान, बिनते शब्बीर चीचावतनी, फुजैल रजा अत्तारी हैदराबाद, दानियाल हसन रजा बिन अमानत इलाही अटक। इन सिलेक्टेड नामों में से कुरानदाज़ी यानी ड्रॉ के जरिए निकलने वाला नाम दानियाल हसन रजा बिन अमानत इलाही अटक, इनको तोहफे में 1 साल की माहनामा फैज़ान मदीना की बुकिंग दी जाएगी। ये अपना नाम या जिसका भी नाम पेश करेंगे उनको 1 साल तक उनके एड्रेस पर कलर्ड माहनामा फैज़ान मदीना पहुंचाया जाएगा इंशाअल्लाहुल करीम। माह शव्वाल में शश ईद के रोज़े रखने के फ़ज़ाइल हदीस पाक में बयान हुए। इसकी तरगीब अमीर अहले सुन्नत दारुल मकातिमुल आलिया में इरशाद फरमाई है। हमें इसकी मुख्तलिफ़ कारकर्दगी मौसूल हुई है। आइए आपको इसकी कारकर्दगी दिखाते हैं।
شوال شریف میں 6 روزے رکھنے والوں کی نیتیں. اسلامی بھائی 1,16,879 116,879. اسلامی بہنیں 71,904 71,904. ٹوٹل نیتیں 1,88,783 188,783. دین اسلام کی اہم ترین عبادت جس کے لیے مسلمانوں کو رہتا ہے سارا سال انتظار، وہ ہے حج بیت اللہ، جس کا حکم اللہ پاک نے قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمایا. کون، کب، کہاں، کس طرح حج کی نیت کرے گا، حج کے فرائض و واجبات اور سنتیں، بارگاہ رسالت میں حاضری کا طریقہ اور اس کے آداب، حج کے متعلق قیمتی معلومات و شرعی رہنمائی پر مشتمل حج تربیتی اجتماع جو کہ ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ 12 اپریل 2026 بروز اتوار بعد نماز ظہر فیضان مدینہ کراچی میں. یہ اجتماع مدنی چینل پر بھی براہ راست نشر کیا جائے گا. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مول لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ایمان والوں کے دلوں میں معجزہ کرے عشق نبی، خوف خدا، مدنی مذاکرہ. عشق نبی، خوف خدا، مدنی مذاکرہ. عطار کی علمی ضیا، مدنی مذاکرہ.